السلام علیکم سریہ چین میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں اینڈ کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. اینڈ آف کورس ایز اے پرسن ہم کسی بھی طرح سے اگر اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں تو ہم اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر بھی لے کر آتے ہیں. تو اپنے اندر اگر آپ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ آپ امپروو کر سکتے ہیں اینڈ ان کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں یا دوسروں کو شو کیس کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایز این ایگزامپل اس کو دیکھ سکیں, اچھی ایگزامپل سیٹ کریں گے, نہ صرف ہماری نیکسٹ جنریشن آف پاکستانیز کو اس سے فائدہ ہوگا, ہماری اوور آل سوسائٹی بھی اس سے بہتر ہوتی رہے گی. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, ہمیں چاہیے کہ بڑوں کا ادب کیا کریں اور چھوٹوں پہ شفقت کیا کریں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, وہ ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, فلیس منا, حضور نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آج معاشرے میں بچوں پہ شفقت بھی ختم ہو گئی, بڑوں کا ادب بھی ختم ہو گیا. جس معاشرے میں یہ گناہ آ جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں سے محبت, اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھ لیجئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل ہدایت پہ چل پڑے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول ہمیشہ گرو کرتے رہیں, بہتر ہوتے رہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہیں اور ان لیسنس کو اپنے ساتھ زندگی میں آگے لے کے چلیں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ سیکھ لیں کسی چیز کو, جب سمجھ جائیں کسی چیز کو, تو ایک تو کوشش کریں اسے دہرائیں نہیں, اور اگر ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ وہی مسٹیکس نہ کریں جو کہ آپ نے کی, اور آپ کی مسٹیک سے وہ سیکھ سکتے ہوں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈیز ویدر. محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے موسم کے حوالے سے. جی علی. جی بالکل, اگر موسم کی بات کی جائے تو شہر فیصل آباد کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. گزشتہ کئی ہفتوں سے, بلکہ 2 سے 3 ہفتوں سے فیصل آباد کا موسم, شہر فیصل آباد کا موسم تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. صبح کے اوقات میں موسم خوشگوار ہوتا ہے, دوپہر میں دھوپ میں ہلکی سی تمازت محسوس ہوتی ہے, جبکہ رات کے اوقات میں موسم خاصا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج فیصل آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ شہر فیصل آباد میں ہواؤں کی رفتار 1 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے. گزشتہ کئی روز سے شہر میں بارش بھی نہیں ہوئی ہے, اور آگے بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی کوئی پیش گوئی قوی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے ہیں. دوسری جانب ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی گزشتہ روز کی نسبت اضافہ دیکھا گیا ہے. آج 138 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کے, جبکہ آئندہ آنے والے روز میں موسم مزید تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. دوپہر کے اوقات میں بالخصوص جو ہے وہ 12 سے شام 5 کے درمیان گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے. جو گرمی ہے تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ دھوپ میں تمازت محسوس ہوتی ہے ہلکی سی, لیکن رات کو موسم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ علی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا فیصل آباد شہر کے موسم کے حوالے سے, اینڈ ڈیفینیٹلی موسم تبدیل ہو رہا ہے, ٹھنڈ کی شدت کم ہو گئی ہے, لیکن ابھی کمپلیٹلی گرمیاں بھی شروع نہیں ہوئی. تو آئی تھنک یہ سب سے اچھا موسم ہوتا ہے جہاں پہ نہ بہت گرمی ہے نہ بہت سردی ہے, بٹ اس میں بیمار بھی ہو جاتے ہیں بڑے آسانی سے. تو کوشش کریں کہ اپنی ہیلتھ کا خاص طور پہ خیال رکھیں, اپنی ہائیڈریشن کو اگنور مت کریں. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں پانی
اتنا نہیں پی رہی ہوتی جتنا پینا چاہیے. تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ 6 سے 8 گلاس آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس لازمی ہوں, اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو بھی کوئی خرابی نہیں, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی اپنی کیا نیڈ ہے. اس کے علاوہ سن پروٹیکشن کا استعمال کرنا مت بھولیں, جتنا ہو سکے ری اپلائی کریں ہر 4 سے 5 گھنٹے کے بعد, اور اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر سیلیبریشن میں, آپ کی ہر خوشی میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. آج بھی ایک سالگرہ ہے, یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. جی بہت بہت سالگرہ مبارک ہو خالد حسین صاحب کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے کر آئیں, اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ ہیں. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر خوشی میں شامل ہوں, آپ کی کوئی اوکیزن ہے, کوئی برتھ ڈیز ہیں, کسی بھی چیز میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم حصہ بنیں, تو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور اس کو سینڈ کریں اس نمبر پر جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے, تاکہ ہم آپ کی ہر خوشی کا حصہ بن سکتے ہوں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے, اینڈ ان سے گفتگو کریں گے ڈفرینٹ فیصل آباد شہر کے ایشوز کے حوالے سے, لیکن موسٹلی ہمارا فوکس رہے گا ٹریفک کے نظام کو لے کر جو ایشوز فیصل آباد شہر میں موجود ہیں. اس کے علاوہ روڈ کنسٹرکشن ورک اینڈ انفراسٹرکچر کو لے کے کتنی ڈیولپمنٹ پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. وقاص احمد بیگ ہمارے ساتھ ہیں, سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. وقاص آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. وقاص, جس طرح سے میں بات کری تھی انفراسٹرکچر فیصل آباد شہر کے, اگر ہم بات کریں, اگر ہم روڈ نیٹ ورک کی بات کریں, ہم کرنٹلی کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سچویشن ہے اس میں انفراسٹرکچر پر, روڈ نیٹ ورکس پر فوکس ہے اس وقت گورنمنٹ کا؟ دیکھیں فاطمہ, اس حوالے سے کہ ابھی چونکہ نگران حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے, اور نگران حکومت کے دوران ڈیولپمنٹ کے بہت سے فنڈز جو ہیں یہ روک لیے جاتے ہیں, ایکسٹرا اخراجات جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے مختلف سٹیز کے اندر. ہاں البتہ جو بہت سارے کام ایسے ہیں جو ضروری ہیں, جن کے نہ ہوئے بنا گزارا نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جاتا ہے. روڈ نیٹ ورک کے حوالے سے آپ نے جس طرح سے بات کی, تو فیصل آباد کی وہ شاہراہیں, مین شاہراہیں جن پر کام ہونا جو ہے وہ لازم تھا, جیسے کہ خاص کر اگر ہم سرگودا روڈ کی بات کریں تو وہ عرصہ دراز سے جو ہے کنسٹرکشن کے مراحل میں تھی, اب اس پہ کام روکا نہیں جا سکتا تھا. اسی طرح اگر ہم اقبال اسٹیڈیم سے پی ایچ اے کمپلیکس تک کے روڈ کی بات کریں تو مکمل طور پہ وہ روڈ جو ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے وہ اکھاڑا گیا تھا, جو پہلے سے موجود کچھ حصہ تھا, کچھ اس میں وسعت جو ہے وہ کی گئی. تو یہ وہ کچھ کام ہیں جو ابھی کنٹینیو ہیں, خاص طور پہ آن گوئنگ اسکیم جنہیں ہم کہتے ہیں, جو ترقیاتی کام پہلے سے شروع ہو چکے تھے نگران گورنمنٹ کے آنے سے پہلے, اور جن پہ 30% سے زائد فنڈز جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے تھے, وہ کام اب کنٹینیو ہیں تاکہ ان کو نہ روکا جائے اور علاقوں کے اندر کسی قسم کے مسائل جو ہیں وہ نہ ہوں. البتہ ابھی جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں سڑکوں کی حالت ذات جو ہے, حالت کو بہتر کرنے کے لیے صفائی کا نظام, واسا کا نظام, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عمل تھا اس کو بہتر بنانے کے لیے ابھی فی الحال انتظامیہ جو ہے وہ خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے. خاص طور پہ انکروچمنٹ کی بھرمار تھی شہر میں. نگران گورنمنٹ اور نگران گورنمنٹ میں آنے والی جو انتظامیہ ہوتی ہے, اس کے پاس سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کہ کسی بھی شہر کو بالکل چند ہی دنوں کے اندر بہتری کی طرف لے جائے, چونکہ بہت سارے ڈیولپمنٹ کام جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہوتے, رکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس طرف انتظامیہ جو ہے وہ چل رہی ہے, شہر کی صفائی ستھرائی کا عمل جو ہے وہ خاص سے بہتر طریقے سے شروع کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بالکل آغاز کیا تھا اپنے ڈسکشن کا آج کا, ہمارا فوکس روڈ نیٹ ورکس اینڈ فیصل آباد شہر کے انفراسٹرکچر میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ان دا پاسٹ, اینڈ اسپیشلی کس طرح کے ڈفرینٹ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی اینڈ اکنامیکلی. ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, بٹ اس کا کیا امپیکٹ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف پر, ہمارے شہروں پر, ہماری شہروں کے اوور آل, چاہے وہ ہم ٹریفک کے نظام کی بات کرتے ہیں یا روڈ نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اس ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے. علی انان ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے.
ابھی ہم نے اپنے ڈسکشن کا بالکل آغاز ہی کیا تھا اینڈ ہم یہی بات کرتے کہ فیصل آباد شہر کی ڈیولپمنٹ کس پوائنٹ پر اس وقت سٹینڈ کرتی ہے. کرنٹلی ایز اے کنٹری ہم اکنامکلی اسپیشلی آئی تھنک موسٹ ہم نے اسٹرگل دیکھی ہے پچھلے 1 سال میں. آپ کے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے فیصل آباد شہر کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے اوپر, ہمارے روڈ نیٹ ورکس کے اوپر؟ جی تھینک یو جی, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. فیصل آباد شہر کے اندر ڈیولپمنٹ جی ایک بہت کلیدی رول پلے کرتا ہے, کیونکہ اٹس اے بگ سٹی, مطلب انفیکٹ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اور انڈسٹریل سٹی بھی ہے. جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم 2 چیزوں کو ضرور دیکھتے ہیں. ایک روڈ نیٹ ورک, ٹھیک ہے, اور جو سیوک فیسلٹیز ہیں وہ, جس میں واسطہ کی سروسز ہیں, سیویج سروسز ہیں, بجلی کی سپلائی ہے, اسکول کالجز بلڈنگ ہاسپٹل وغیرہ, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اسٹرکچرلی چیزیں موجود ہیں, بڑے روڈز ہیں, آپ کو موٹر وے سے لے کے انٹرچینج سے لے کے مین شہر کے بڑے روڈز ہیں, ہاسپٹل فیسلٹیز بھی اچھی ہیں, اور جو سیویج لائنز وغیرہ وہ بھی بچھی ہوئی ہیں, سسٹم چل رہے ہیں. لیکن آئی گیس بڑھتی آبادی کو دیکھ کے, کرنٹ سیناریو دیکھ کے امپروومنٹ کی گنجائش کافی ہے اس کے اندر. جتنا میں نے بھی شہر دیکھا ہے ریسنٹ دنوں میں, میجر آرٹریز ہیں, روڈز ٹھیک ہیں, لیکن لائٹس کا ایشو آ جاتا ہے, صفائی کا ایشو آ جاتا ہے, انکروچمنٹ کا ایشو اس میں آ جاتا ہے, سیوریج ہے, بلاکیج کا ایشو ہے, چوکنگ کا ایشو آ جاتا ہے, اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. روڈ نیٹ ورک بچھے ہوئے لیکن صفائیوں کا ایشو ہے. تو غرض یہ کہ جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں اپنا جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے. اور پلس جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے یہ الیکشن کمیشن نئی ڈیولپمنٹ روکتی ہے بیکاز آف آن گوئنگ جو کریٹیکل گورنمنٹ ہے, لیکن جو کرنٹ ہیں جو رننگ اسکیمز ہیں ان پہ ہم فوکس کریں کہ ان کی کوالٹی کو مینٹین کیا جائے, اور اسپیشلی روڈز کو, کیونکہ روڈ نیٹ ورک جس بھی شہر میں ہوتا ہے جتنا اچھا ہوگا اتنا اس شہر کی آپ کہہ لیں کہ پرسیپشن آؤٹ لک بہتر ہو جاتی ہے. اینڈ فیصل آباد اسینشلی بینگ این انڈسٹریل سٹی, تو اس کے لیے تو روڈ نیٹ ورک اتنا ہی ضروری ہے, اس کی مارکیٹنگ کے لیے اور اس کا جو پروڈکٹس ہے اس کی ٹرانسپورٹ کے لیے. اور کون سے ایریاز آپ کو لگتا ہے ان دا پاسٹ, بیکاز آپ کچھ مینشن بھی کر رہے تھے کچھ ایریاز جہاں پر بہتر طریقے سے کام ہو سکا ہے؟ بالکل فاطمہ, اس حوالے سے میں بتاؤں کہ جس طرح پہلے بھی میں ڈسکس کر رہا تھا, ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی جوائن کیا, ایسے بہت سے علاقے جہاں کام ہونا باقی تھا اور ایسے لگتا تھا کہ سالوں سے فیصل آباد کے شہری جو ہیں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ چند ایک چیزیں جو ہے بہتر ہوں تو کسی قدر بہتری آ سکتی ہے. وہی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نگران گورنمنٹ کے آنے کے بعد اب چونکہ ڈیولپمنٹ فنڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود نہیں ہیں, ڈیولپمنٹ کی کوئی نئی اسکیمیں جو ہیں وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی. یہ وہ خاص وجہ ہے کہ اس وقت ضلع انتظامیہ کی تمام تر توجہ جو ہے پہلے سے موجود شہر کو بہتر حالت میں لانے کی ہے. ہم نے دیکھا کہ نئی انتظامیہ جب جوائن کیا فیصل آباد میں تو ضلع انتظامیہ ایڈمنسٹریشن آن روڈ, تو یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جس کا فائدہ یہ ہوا ہے شہریوں کو کہ آپ اگر شیخ پورہ روڈ پہ وزٹ کریں تو نشاط آباد پل سے لے کے گٹوالا تک کا ایریا جو ہے, جو کہ حدود تو سٹی کی ہے لیکن اس کا منظر جو ہے وہ کسی دیہات سے کم نہیں ہوتا تھا. اب وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ورک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, وہی لوگ ہیں, وہی ادارے ہیں, وہی عملہ ہے, لیکن ان کو اب لیڈ کیا جا رہا ہے کچھ بہتر انداز میں. خاص طور پہ اگر ہم پی ایچ اے کی بات کر لیں تو گرینری کے حوالے سے, اس کے بعد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے بہت سے مسائل ان شاہراہوں پہ موجود تھے جن کو اب دور کیا جا رہا ہے. جو انکروچمنٹ تھی اس کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح نہ صرف شہر کا ایک روڈ بلکہ ہم اگر ناڑوالا روڈ کی بات کر لیں, پھر ہم کوتوالی روڈ کی بات کر لیں جو کہ شہر کا فیس کہلایا جاتا ہے, اسی طرح جیل روڈ کی بات کر لیں, تو یہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں, چاہے وہ واسا کے مسائل ہوں, چاہے پی ایچ اے کے مسائل ہوں, میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مسائل ہوں. جب کوئی ایک لیڈ کر رہا ہوتا ہے, کوئی آفیسر جو ہے خود اگر روڈ پہ نکل آئے تو ڈیفینیٹلی عملہ جو ہے اس کے ساتھ کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر خاص طور پہ وہ چیزیں جس کے لیے فیصل آبادی شہریوں نے شاید یہ تصور کر لیا تھا کہ اب یہ کام جو ہے کافی لنگر آن ہوں گے, بہت جلد ہونے والے نہیں ہیں. خاص طور پہ ہمارا سرگودا روڈ ہے جو اس کی حالت تھی, موٹر وے سے لے کے لاری اڈا تک جو کہ ہمارا مین لاری اڈا ہے فیصل آباد کا, وہاں تک اس روڈ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک خواب بنتی جا رہی تھی گزشتہ کافی عرصے سے, جب سے واسا نے وہاں پہ اپنی سیوریج لائن بچھائی. اب وہ کام جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بھی شروع ہو چکا ہے. وہاں پہ روڈ جو ہے وہ ایک سائڈ کا بن چکا ہے مکمل, دوسری سائڈ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے جو مسائل ہیں, خاص طور پہ ہمارے ہاں پینے کے پانی کا مسئلہ تھا, اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بہتری لائی جا رہی ہے, میٹنگز کی جا رہی ہیں. علی عنان قمر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے, میں ان سے بھی ایک لفظ یہی پوچھنا چاہوں گا کہ سر پانی کے حوالے سے جس طرح ہمارے ہاں اچھا کیجیے, بالکل گزشتہ چند دنوں کے اندر آپ نے میٹنگز کی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ کچھ بہتری آنے والے دنوں میں ممکن ہوگی؟ جی ڈیفینیٹلی جی, اچھا پوائنٹ ہے یہ. میں جب آیا تھا تو اس پہ فوکس کیا ہے کہ جو ہمارے جتنے
تاکہ کم از کم پینے کا صاف پانی جو ہے وہ تو شہروں میں مہیا ہو. اور جو باقی جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ہم میڈم شہر کے نا بڑے بڑے روڈز پہ فوکس کر رہے ہیں اس وقت, کیونکہ جو امپریشن میں نے کہا نا وہ شہر کا سڑکوں سے ہی آتا ہے جب شہر میں انٹر ہوں. تو جتنے بھی بڑے روڈ ہیں, جیسے میرے دوست نے بتایا کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹس ہوں, جو میڈینز ہیں وہ پراپر بنے ہوں, اور روڈ کے اندر پیچ ورک ہوا ہو تاکہ جو گاڑی چلے یا لوگ چلیں تو ان کو ایک اسموتھ ڈرائیو ہو, ایک اچھی ڈرائیو ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے ساتھ گرین بیلٹس ہیں, پراپرلی مینٹینڈ ہو, گرین ہو, watered home at least early in the morning, the impression should be that we're living in a nice and clean city rather than in an old dusty sort of a place. تو یہ کوشش کر رہے ہیں مین روڈ سے فوکس کرتے ہوئے کہ دن ہو یا رات ہو آپ کو روڈ صاف ستھرے ہو. اچھا, آپ کا فرسٹ امپریشن کیا تھا ود فیصل آباد, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اچھا یہ ایریاز ہیں جہاں پر امپروومنٹ کی فوری طور پہ ضرورت ہے, اور کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ ابھی تک کی پروگریس کو دیکھیں وہ رہی؟ جی میں کیونکہ دا ڈے آئی کیم ان ٹو فیصل آباد جی میں نے 2 انٹرچینج بیسز دیکھے تھے, ایک سائیاں والا وہ اچھا ہے, اس کی انٹرنس وغیرہ بہتر, اور ایک ڈپٹی والا اتفاق سے میں اس سے انٹر ہوا. ڈپٹی والے کی تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ وہ جیسے دیہاتی سی آؤٹ لک آتی ہے. تو اگین ایمفسس یہ ہے کہ جب آپ کسی سٹی میں کوئی بھی آتا ہے, اینڈ فیصل آباد بینگ این انڈسٹریل سٹی, یہاں پہ انٹرنیشنل وزٹرز بہت سارے ٹریولنگ ہوتی, لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں, انڈسٹری سے آ جا رہے ہوتے ہیں, وی آئی پیز موومنٹ ہوتی ہے. تو ہماری کوشش ہے جب شہر میں انٹر ہوں انٹرچینج لیں تو بھی آپ کو ایک اچھا امپریشن آئے, اور جب شہر کی سڑکوں کے اندر بھی ٹریول کریں تو یو شوڈ گیٹ دا فیل کہ یو کمنگ ان ٹو دا سیکنڈ لارجسٹ سٹی آف پنجاب. تو اس نظریے سے ہم کام کر رہے ہیں, شہر کو ایک اس کی آؤٹ لک بہتر کرنا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایشوز نظر آتے ہوں گے آپ کو, وال چاکنگ ہے, وال پہ پوسٹر پہ بینرز لوگ لگا جاتے ہیں, پرانے بینرز لگے ہوئے ہیں وہ صفائی وہ پھٹ گئے ہیں, ٹاکیاں بن جاتی ہیں, دے ڈونٹ گیو اے نائس لک, تو ان کو ہٹایا جا رہا ہے, ان کو ریموو کیا جا رہا ہے. اور اٹینڈنس کی بات کی, اٹس ویری امپورٹنٹ جی. گورنمنٹ آفیسرز ہیں ہماری, جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن ویری کلیئر, آفس اسٹارٹس ایٹ 9 ایوری بڈی شوڈ بی ان آفس بائی 9. وہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں آفس, اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں, حاضری تو پوری کریں, پھر کام بھی کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں نا, ہاف دا ورک از ڈن وین یو گیٹ دا پیپل آؤٹ ان ٹو دیئر آفیسز. جب وہ آ گئے تو پھر کام بھی کوئی نہ کوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آٹے کا کرائسس تھا پچھلے دنوں, اس کو الحمدللہ بہتر ہو گیا. ہم نے ٹرکنگ پوائنٹس بڑھا دیے, زیادہ شہروں میں ہر جگہ جگہ آٹا اویلیبل ہونا شروع ہو گیا. اب کل بھی میرے پاس 3-4 ہزار بیگ بچ گیا تھا جو بکا نہیں. تو ڈٹ شوز کہ آپ اگر ایفرٹ کریں تو چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. پیٹرول کا ایک ایشو تھا, 2-4 دن شارٹیج چل رہی تھی, تیل نہیں مل رہا تھا, وہ ہم نے مینیج کیا, ایسوسیشن سے بات کی, اینڈ کائنڈ آف دم دے ہیلپ اس آؤٹ. اور اب ماشاء اللہ پیٹرول کی سپلائی بھی بہتر ہے. تو جو رننگ ایشوز ہے شہر کے, اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ وہ شہر سموتھلی چلے, بہتر چلے. ویسے پہ مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں, کہیں مزہ آئے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی روڈ نیٹ ورکس ڈیولپمنٹ اوور آل فیصل آباد شہر کے انفراسٹرکچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈفرنٹ ایشوز جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں فیصل آباد شہر میں وداؤٹ اے ڈاؤٹ, ان کوششوں کی کہ ان کو بریک ڈاؤن کریں, روٹ کاز انالیسس کریں, ان کوشش کریں کہ ہم ان ایشوز کو کیسے سالو کر سکتے ہیں اور شہری کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اتنے ہی رسپانسبل ہیں جتنے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, جتنے کہ ہماری آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ باڈیز ہیں. تو اپنی رسپانسبلٹی کو ہم اسکیپ نہیں کر سکتے. اس پر بھی اور بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ اور ایشوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. وقاص, آپ نے فیصل آباد شہر کے لوگوں میں سب سے زیادہ کن ایشوز کو لے کر ڈسٹریس دیکھا ہے؟ بیکاز آئی ڈو نو سیوریج کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ ایشوز ہیں, تو ہم وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ سیوریج کے جو ایشوز فیصل آباد شہر میں موجود ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہیں. بالکل فاطمہ, اس حوالے سے اب تو فیصل آباد کی جیسی کچھ مارکیٹیں مشہور ہوتی ہیں, یہ المیہ ہے کہ فیصل آباد کے کچھ علاقے مشہور ہو چکے ہیں سیوریج مسائل کے حوالے سے. لائک جب بھی آپ کے ذہن میں جھمرا روڈ یا شمس آباد کا علاقہ آئے گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جاتا ہے کہ بھائی پانی پانی ہوگا, اور ایکچولی صورتحال بھی یہی ہوتی ہے. بہت کوشش کی گئی. اسی طرح جھنگ روڈ پہ سیف آباد کا علاقہ اگر ہم دیکھ لیں, جڑا والا روڈ پر اسلام پورہ کا علاقہ ہے, یہ وہ علاقے ہیں. جیسے نشاط آباد کے قریب اگر ہم بات کریں تو گارڈن محلہ ہے. یہ مختلف علاقے ایسے ہیں جن کا نام سامنے آتے ہی سیوریج ایشوز جو ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں. اور واقعی ایکچوئل حقیقت یہ ہے کہ ان علاقوں میں سالوں سے سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے. انتظامیہ جو ہے
وہ کوشش کرتی رہی. واسا حکام کی جانب سے متعدد بار جو ہے وہ درخواستیں وصول کر لی جاتی ہیں, اعلان کر دیا جاتا ہے, لیکن ان علاقوں کے مستقل مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے. اسی طرح نہ صرف سیوریج کا ایشو ہے بلکہ ہمارے ہاں مین ہولز کا بڑا ایشو ہے کہ مین ہول اکثر شاہراہوں پہ آپ کو کھلے ہوئے ملتے ہیں, اور پھر وہ جو بلیم گیم ہے وہ آج بھی چل رہی ہے, 2023 میں بھی چل رہی ہے کہ یہ مین ہول ہمارا نہیں ہے, یہ پی ٹی سی ایل کا ہے, یہ SNGPL کا ہے, یہ واسا کا ہے. اس چکر کے اندر ایک مین ہول جو ہے وہ کئی دنوں تک کھلا رہتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ کوئی نہ کوئی حادثہ جو ہے وہ وہاں پہ رونما ہو جاتا ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں فیصل آباد شہر میں. اب آ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کلیئر ڈائریکشن دی گئی کہ مین ہول کسی کا بھی ہوگا وہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کور ہونا لازمی ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ اگر وہ مین ہول کھلا رہے گا, اگر وہ واسا کا ہے تو واسا کے متعلقہ ڈائریکٹرز کے خلاف کارروائی ہوگی, اگر وہ PTCL کا ہے تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. تو اب کچھ مین ہولز جو ہیں وہ کور ہونا شروع ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی شہر کی مین شاہراہوں پہ ہم اگر بات کریں, ایون فیصل آباد کا ایک آفس ہے ایکسائز آفس کے بالکل مین گیٹ پہ آپ کو مین ہول کھلا ہوا ملے گا, جہاں BCO لوگ جو ہیں انہیں یومیہ کی بنیاد پہ آنا ہے, اپنے کام کروانے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جن کی وجہ سے فیصل آباد کے شہری جو ہیں وہ اکثر پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اور ہاں, سیکنڈلی سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹریفک سگنلز کا ایکٹیو نہ ہونا ہے, جس سے شہری جو ہیں وہ بڑے متاثر رہتے ہیں. ٹریفک کے بہاؤ میں خلل آتا ہے, اس کے بعد شہری جو ہیں وہ تاخیر سے اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہیں, رش بہت زیادہ بن جاتا ہے, اور یہ رش جو ہے یہ بلا جواز ہوتا ہے. اگر ٹریفک سگنل چل رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسموتھلی یہ تمام کام جو ہے وہ ہو سکیں گے. جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں آف کورس انتظامیہ کی طرف سے کافی کوشش بھی کی جا رہی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ سیوریج ایشوز کو ریزالو کر پائے ہیں یا کم کر پائے ہیں؟ دیکھیں سیوریج ایشوز میڈم, ایک تو یہ شہر ہے, زندہ چیز ہے, اٹس اے لائیو تھنگ, تو اس میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو چلتا رہے گا, ود ٹائم چلتا رہتا ہے. لیکن جیسے وقاص بھائی نے بتایا کہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ سیوریج لائنز شاید چوک رہتی ہیں, پور فیسلٹی ہے, جس کی وجہ سے ایشوز ہائی لائٹ رہتے ہیں. اگین اسٹریٹجی یہی ہے ہماری کہ ہم جو سور ایریاز ہیں یا جو ویک ایریاز ہیں, کمزور علاقے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کے لیے پلاننگ کر لیں, تاکہ وہ ہمارا اسپیشل فوکس ہو جائے. مطلب ایک روڈ, ایک علاقہ جو ویسے ہی صاف ہے, وہاں پہ شاید ڈی سلٹنگ کروانے کا یا لائنیں کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے. سر جن علاقوں میں مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ ہم اسپیشلی فوکس کریں گے, اس کو بہتر بھی کریں گے انشاءاللہ, تاکہ لوگوں کو جو رزلٹ آئے. لیکن اگین جو آپ نے پہلی بات جہاں سے شروع کی کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, صفائی کر رہی ہے, لیکن گورنمنٹ کیا کرے جب لوگ اتنے بڑے بڑے شاپر بنا کے اسی نالی میں پھینک دیتے ہیں, سنگ میں گٹر میں پھینک دیتے ہیں, وہ چوک کر جاتی ہے چیزیں. اور ایٹ ٹائمز وہ جو ہماری روٹین کی جو پریکٹسز ہے اس کی وجہ سے اپنے لیے مسئلے مسائل بنا رہے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے توسط سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ایز اے سٹیزن دیکھیں نا, گلی محلہ تو آپ کا اپنا ہے, گھر تو آپ کا اپنا ہی ہے نا, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری آپ پہ یا مجھ پہ بھی آتی ہے, مطلب بینگ اے سٹیزن آف دس سٹی. تو وہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایز اے سٹیزن. گورنمنٹ تو جو کر رہی ہے وہ کرے گی انشاءاللہ. اینڈ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہر علاقے میں سیم اپروچ نہیں ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ ایریاز کے لیے ڈفرینٹ اپروچ ہونا ضروری ہے. فیصل آباد شہر کے سب سے پرابلمٹک ایریاز آپ کے خیال میں کون سے ہیں اس وقت؟ میڈم ہم جسٹ ابھی میں ایریا اسپیسیفائیشن نہ کر سکوں کہ میں اس میں فرسٹ ویک سیکنڈ ویک ہے ابھی, لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک ایکسرسائز کروا رہا ہوں. میں نے جو واسا کی اتھارٹیز ہیں, میری اپنی جو لوکل گورنمنٹ کی اتھارٹی, ان سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہیں ہر ایریا کو اس کی نیڈ کے مطابق. فار ایگزامپل سالڈ ویسٹ کے ایشوز کن علاقوں میں زیادہ ہیں, سیوریج کے ایشوز کن علاقوں میں زیادہ ہیں, روڈز کون کون سی ہم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, پارکس کون کون سی ہم نے صاف کرنی ہے. تو وی آر میکنگ زونز, مینٹل زونز اینڈ آن پیپر زونز بن جائیں گی, تاکہ مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے شہر کے ان علاقوں میں کیا کیا کام کروانا ہے. تو اس حوالے سے جو ویک ایریز آئیں گے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان میں کام کرنا شروع کریں گے. وقاص, فیصل آباد شہر میں پارکنگ سے ریلیٹڈ بھی ایشوز آج سے نہیں بہت وقت سے موجود ہیں. کرنٹلی پارکنگ کے سب سے امپورٹنٹ ایشوز کون سے ہیں اور کیا ان کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فاطمہ, بہت کوشش جو ہے وہ کی گئی, شہریوں کی جانب سے بہت بار درخواست دی گئی, احتجاج کیے گئے پارکنگ ایشوز کے حوالے سے. لیکن یہ بھی چونکہ جس طرح علی عنان قمر صاحب نے کہا کہ شہر بھی پھیل رہا ہے, بڑا شہر ہے, آبادی پھیل رہی ہے, تو ٹریفک مسائل جو ہے اسی طرح سے بڑھ رہے ہیں. پارکنگ کا ایشو بھی انہی ایک مسائل سے ریلیٹ کرتا ہے. اس حوالے سے میں بتاؤں تو شہر کے 8 بازاروں کے پارکنگ مسائل کو کم کرنے کے لیے ابھی جو ہے گزشتہ 3-4 ماہ سے کوششیں جاری تھیں
کہ پارکنگ پلازا جو کہ بیرون چنیوٹ بازار ہے اس کو موجودہ حالت میں کھول دیا جائے. تو ابھی وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ شاید آنے والے چند دنوں میں اس کا جو ہے انیگوریٹ کر دیا جائے گا, اور کم سے کم 2000 موٹر سائیکل جو ہے وہ 8 بازاروں سے نکال کر وہاں پارک کر دی جائے گی. تو 8 بازاروں میں کچھ ریلیکسیشن جو ہے وہ ضرور ہوگا. اس کے بعد اگر ہم اوورآل بات کریں شہر کی, تو جا بجا جہاں غیر قانونی پارکنگ ہے وہاں تو سو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں غیر قانونی پارکنگ نہیں ہے وہاں آپ کو روڈ پہ بیریئرز دکھائی دیں گے جو کہ پارکنگ کمپنی کی جانب سے لگائے گئے. ایون ان کے پاس بھی کوئی اسپیسیفک ایریاز جو ہیں وہ بہت سے علاقوں میں موجود نہیں ہے. آن روڈ ہی پارکنگ کمپنی جو ہے وہ لوگوں کی گاڑیاں جو ہے ایک ترتیب سے پارک کرواتی ہے, صرف اس لیے کہ روڈ کا باقی کچھ حصہ جو ہے وہ بہتر رہ سکے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ پارکنگ مسائل کے حل کی طرف جب بھی ضلع انتظامیہ جائے گی تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ پارکنگ پلازا کا ہوگا کہ پارکنگ پلازا جو ہے یہاں پہ ڈیولپ کیے جائیں. چونکہ جتنی آبادی ہے, اب اگر 8 بازاروں کا ہم ذکر کر لیں تو کم سے کم جو ہے ایک بازار کے اندر صبح سے شام تک 30,000 کے قریب موٹر سائیکل کا آنا جانا جو ہے وہ ہوتا ہے. اب وہی شہری جو ہیں جنہیں چنیوٹ بازار سے بھی گزرنا ہے, جنہیں جھنگ بازار سے آؤٹ بھی ہونا ہے اور کچہری بازار سے انٹر ہونا ہے یا ریل بازار کی طرف جانا ہے, ایک شخص جو بھی آئے گا وہ ان 8 بازاروں میں گھومے گا. اگر اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ایریا ہو کہ یہاں وہ گاڑی اپنی پارک کرے اور 8 بازار چونکہ بہت کم فاصلہ ہے اس میں وہ پیدل سفر کر سکے, تو میرا خیال ہے ٹریفک کے مسائل جو ہیں حل ہو سکیں گے. کچھ عرصہ پہلے کیا گیا تھا, یہ 8 بازاروں کے باہر جو ہے وہ گیٹ لگا دیے گئے تھے, نو انٹری لگا دی گئی تھی, پھر اسپیسیفک جگہیں جو ہے وہ کر دی گئی تھی, لیکن وہ بھی منصوبہ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوئے اب 8 بازاروں میں لگائے گئے جو گیٹ تھے, آہنی گیٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ بھی اتار دیے گئے ہیں. آپ نے اویسی فیصلہ شہر ایم شور ابھی بہت آپ کا نہیں دیکھنا ہوا ہوگا, لیکن کیا آپ 8 بازاروں جی گھنٹہ گھر جی وہ دا فیمس جی وہ جو ہے مونومنٹل فیصلہ آباد شہر کا, گھنٹہ گھر میں ضرور گیا ہوں. وقاص بھائی نے بتایا پارکنگ کا ایشو شدید وہاں پہ انکروچمنٹ ہے پارکنگ کی وجہ سے. بائکس ہیں انہوں نے غالباً وہ جس میں وہ موبائل کی شاپس ہیں وہ تو تقریباً آپ نے 3 لین تو بائکس نے کور کی ہوئی ہے پارکنگ کی. پارکنگ ایشو ہے. دا نیچرل کویشچن از کہ جی آپ ہمیں جگہ دیں گے تو ہم کئی گاڑیاں موٹر سائیکل کھڑے کریں گے. تو وہ وقاص نے جیسے بتایا کہ وہ ہم نے ایک پلازا ہے انڈر کنسٹرکشن تھا, لیکن اس کے 2 لیولز ہیں جو کہ اس وقت تیار ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انجمن تاجران کو ساتھ لے کے گریجولی ول شفٹ دم بازار سے کچھ بائکس کو یہاں لے آئے کریں گے. پراپر سیکیورٹی والا سٹینڈ ہوگا تاکہ لوگوں کو پارکنگ اسپیس مل جائے, اور جو بازار کے اندر رش جو آکوپیشن ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی اور وہ بازار کی سڑکیں کھلی ہو جائیں گی. اور ساتھ سے گھنٹہ گھر جی بالکل اس کی صفائی, اس کی لائٹنگ, اس کے ارد گرد فوارے وہ ہم چاہتے ہیں دوبارہ شروع ہو, تاکہ جو ہم فیسٹیول منانا جا رہے ہیں جو 4 سے لے کے 11 تک جو ویک ہے 4 سے 11 مارچ تک, یہ جشن بہاراں جو فیصلہ آباد سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ گھنٹہ گھر بھی ہوگا. یہاں پہ اسپیشل لائٹنگ شو کریں گے تاکہ جو ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو بریک لے لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کرتے فیصل آباد شہر کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں. علی صاحب بالکل جب ہم بریک میں گئے تو آپ بتا رہے تھے. جی میں بات کر رہے جشن بہاراں کی. دیکھیں گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ 4 مارچ سے لے کے 11 مارچ تک وچ از فرام فرائیڈے ٹو نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ جی ایک جشن بہاراں فیصل آباد میں منایا جائے. اس کا وینیو انشاءاللہ تعالی ہمارا اقبال اسٹیڈیم ہی ہوگا, اور اس کے اندر مختلف جو مین ایونٹس ہیں اس میں میوزیکل نائٹس ہوں گی. اینڈ ول ٹرائی کہ جی ہم شہریوں کو 3 سے 4 راتوں 5 راتوں کے لیے متواتر میوزیکل نائٹس جس میں اچھے ہیں جو ہمارے جو نیشنل لیول کے سٹارز ہیں, سنگرز ہیں, پرفارمرز ہیں وہ آئیں, قوالی نائٹ ہو, ایک اچھا مشاعرہ ہو. اللہ بخش مرحوم امجد اسلام امجد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ایک نائٹ ان کے لیے. اسی طرح اسپورٹس مطلب فیصلہ آباد کی 2 مشہور گیمز ہیں, کبڈی اور دین آف کورس ٹینٹ پیکنگ, اس کے ایونٹس ہوں گے اور اچھے میجر لیول پہ ہوں گے جس میں لوگ آئیں گے انجوائے کریں گے. اینڈ آف کورس فیصلہ آباد اس سے انانیمس ود گڈ فوڈ ایز ویل, تو آپ کو اچھے کھانے کے ہم پوائنٹس بنا کے دیں گے تاکہ پراپر جو ہے لوگ آئیں انجوائے کریں. دین آف کورس مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, کمپٹیشنز ہوں گے, اسٹال لگیں گے کپڑوں کے, لوکل ہینڈی کرافٹس کے, جو ہماری انڈسٹریز ہیں ان کے اسٹالز ہیں, فرنیچر کے اسٹالز ہوں گے, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ بہت سارے اچھے اسٹال لگائیں گے. غرض یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہفتہ جو ہے نا لوگوں کو ایک اچھی ریکریشنل ایکٹیویٹی اور اپرچونٹی ونڈو دیں. کنال روڈ پہ فلوٹس ہوں گے, پوری ہماری کنال روڈ ہائی لائٹڈ ہوگی, لٹ اپ ہوگی, کلب روڈ پورا لٹ اپ ہوگا. جو ہمارا یہ جو باغ جناح ہے اس کے اندر فلاور شو کروائیں گے, اس کی لائٹنگ پراپر کریں گے.
स्पोर्ट्स मैचेस हम प्लान ये भी कर रहे हैं कि DC और RPO 11 का क्रिकेट नुमाइशी मैच करवा लें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर मीडिया वाले हमसे मैच करना चाहिए, हम उनसे मैच करने को तैयार हैं कि क्रिकेट का मैच या कोई अच्छी सी गेम का, ताकि एक हेल्दी एक्टिविटी जनरेट हो। एंड सिमिलरली वी कैन इन्वॉल्व अदर प्लेयर्स, आई वुड से इंडस्ट्री से कोई अगर टीम आ सकती है, लेकिन अगेन ये नहीं है कि हम कोई प्लेयर्स उठा के गेम करें, प्रॉपर लोग खुद खेलें आके, फन उसी में ही है। तो ये गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी कोशिश है, काविश है कि फॉर 7 डेज हम जो इस सिटी के अंदर हम चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छा एक मौका मिले, बच्चों को, फैमिलीज को बाहर आने का, एंजॉय करने का। इट्स नॉट एवरी डे दैट यू सी जो नेशनल इंटरनेशनल स्टार्स हैं परफॉर्मिंग इन योर सिटी, और फिर स्टेडियम भरा होगा इंशाल्लाह। तो ये इवेंट हमारा प्लान्ड है, और बल्कि आपके चैनल से मैं आज इसको अनाउंस कर रहा हूँ। तो होपफुली इन द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, वी विल हैव वेरी गुड कल्चरल एक्टिविटी विद इन द सिटी इंशाल्लाह। विकास, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। देखिए, मैं इस पे तो ज़ाती तौर पे ख़ुद भी हैप्पी हूँ, चूँकि फैसलाबाद शहर में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ओवरऑल जितनी महंगाई और परेशानी के आलम में लोग टेंशन का शिकार हैं, इस टेंस माहौल के अंदर अगर एक फ़न एक्टिविटी जो है वो आपको मिलती है, और फिर फ़न एक्टिविटी भी वो जिसके लिए आप कोशिश करते हैं कि किसी अच्छी जगह जाया जाए, किसी सिंगर को सुना जाए, मुशायरे के लिए आपको अलग से टाइम चाहिए, और टेंट पैकिंग देखनी है तो आपको किसी और दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी होगी कि फैसलाबाद में तमाम खेल जो है, तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको एक ही वीक के अंदर जो है वो होती हुई नज़र आएंगी, और तमाम की तमाम जो हैं वो ना सिर्फ फैसलाबाद को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, बल्कि ये नेशनल लेवल के खेल्स होंगे। नेशनल लेवल का इस बार जो है ये हमारे यहाँ जश्न बहारा फेस्टिवल होने जा रहा है, जिस तरह DC साहब ने बताया कि 4 मार्च से 11 मार्च तक। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की जिस तरह ये प्लान किया गया है, ख़ास तौर पे CM साहब की डायरेक्शन पे, तो हर उम्र के अफराद के लिए इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो ज़रूर रखा गया है। इसमें आप मुशायरा सुनना चाहें तो नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में मुशायरे का इंतज़ाम किया जाएगा। इकबाल स्टेडियम जो है वहाँ पे नेशनल लेवल के हमारे जो सिंगर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, वो मौजूद होंगे शहरियों के दरमियान। और फिर फैसलाबादियों को हमने देखा है कि जब भी फैसलाबादियों को फ़न का मौका मिला है तो इकबाल स्टेडियम जो है वो इसी अंदाज में भर दिया गया है फैसलाबादियों की जानिब से, जैसे कि शायद किसी नेशनल लेवल के क्रिकेट मैच पे कोई बड़ा स्टेडियम जो है वो फुल हो। क्राउडी होता है पूरा दिन, और अब ये कोशिश की जा रही है कि 7 दिन जो है वो एक बेहतर तरीके से लोगों को तफरीह का मौका जो है वो फराहम किया जाए। ऑफ कोर्स, अब आपको 2 हफ्ते हुए हैं आई बिलीव फैसलाबाद शहर आए हुए, क्या प्लान्स हैं आगे इस पोजीशन को लेकर, फैसलाबाद शहर को लेकर? वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। देखें, जो इंटरिम गवर्नमेंट जब आई है तो जो फर्स्ट एफर्ट है, जो फर्स्ट इंटेंशन है वो ये है कि इम्पैक्ट नज़र आए, कोई चेंज नज़र आए। उसमें मैंने पहले गुजारिश की कि हमारी कोशिश है एक तो ये कि जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो टाइम पे ऑफिस आना शुरू करें, ठीक है। जब आएंगे आधा काम तो उनका वहीं शुरू होता है, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे उस दिन। तो दूसरा मैडम ये कि शहर के अंदर इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए, जो आपकी स्कीम्स हैं, जो रोड्स हैं, जो आपकी सफाई है वो बेहतर नज़र आनी चाहिए। रोड्स पे अगर पैचवर्क होने वाला तो शुड बी सीन के पैचवर्क हो रहा है, सफाई बेहतर होनी चाहिए शहर के अंदर। ग्रीनरी, इट्स ए वेरी ग्रीन सिटी फैसलाबाद, पार्क्स वगैरह बेहतर हो, दीवारों पे सफाई हो, पोस्टर्स वगैरह जो अननेसेसरी लगे हुए हैं वो हटा दिए जाएँ। हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि ऑन गोइंग है डेवलपमेंट की, उन पे काम किया जा सकता है। हॉस्पिटल पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, जो पेशेंट्स हैं, आई नो इट्स अ बिग सिटी और बहुत सारी एक ह्यूज OPD होती है मेरी, दिन में 2-3 हज़ार किसी भी हॉस्पिटल में लोग आते हैं, उनको बेहतर सहूलियात दी जाएँ, टेस्टिंग सर्विस को बेहतर बनाया जाए। हमारी जो अपनी जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, GTS है, बस अड्डे हैं, उनको वहाँ पे सर्विसेज बेहतर की जाएँ। तो जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ सिटी जो आपकी जो बेसिक फंक्शन है अगर हम वो प्रॉपरली कर लें तो एक नेचुरल इम्पैक्ट नज़र आता है आपको कि ये सर्विस डिलीवरी शुरू हो गई है। और वही मेरी कोशिश है कि जितना हम कर सकते हैं हम उसको बेहतर से बेहतर करें ताकि लोगों को नज़र आए कोई चेंज, कोई डिफरेंस कोई फील कर सके इसके अंदर। वकास, फैसलाबाद के शहरी इसमें किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, सबसे अहम बात कि फैसलाबाद के शहरी इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई जगह साफ़ नज़र आ रही है तो खुदारा उसको साफ़ रहने दें। मतलब मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि शहरी हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जिन 2-3 अहम मुकामात का जिक्र किया डिप्टी कमिश्नर साहब ने, ये वो मुकामात हैं जहाँ लोग आते हैं और शायद इसको ये समझते हैं कि बस हम कुछ वक्त के लिए मुसाफिर हैं, गाड़ी पकड़ेंगे और शहर से चले जाएंगे। वो मुकाम हमारे यहाँ होते हैं बस टर्मिनल्स, ख़ासतौर पे सिटी टर्मिनल की अगर हम बात कर लें या जनरल बस स्टैंड की बात कर लें तो ये 2 मुकाम हैं जहाँ सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल, मतलब मैं खुद भी शहरियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप इन मुकामात पर जाते हैं तो कम से कम सफाई का ख्याल रखें। बास्केट अगर मौजूद हैं
تو آپ کچرا جو ہے وہ ان میں ڈال سکتے ہیں. ایون آج کل کے دنوں میں اگر آپ لاریڈا جائیں گے تو آپ کو ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملے گی کہ وہاں پہ اب یہ لگتا ہے کہ شاید لاریڈا کے ساتھ ایک پارک بنا دیا گیا ہے. بچوں کے لیے جھولے لگا دیے گئے ہیں تاکہ جو فیملیز آتی ہیں وہ جب تک بس کا ویٹ کر رہی ہیں, گاڑی کا ویٹ کر رہی ہیں, تو وہ انٹرٹین ہو سکیں وہاں پہ. تو جب انتظامیہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ بینگ اے سٹیزن ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس بہتری کو اگر مزید بہتر نہیں کر سکتے تو اس میں خرابی پیدا نہ کریں. سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ جو ہے ابھی مزید, جس طرح سے ڈی سی صاحب نے کہا کہ کچھ آن گوئنگ اسکیمز جو ہیں وہ جاری ہیں, کچھ مزید بھی اس میں بہتری لائی جانے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہمارے جو پبلک ٹوائلٹ ہیں وہ ایک بڑا ایشو ہے, وہ چاہے بس ٹرمینلز پہ ہوں یا آن روڈ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے بنائے گئے ہوں ٹوائلٹ. تو پبلک کے لیے یہ ایک فیسلٹی ایسی ہے جو ہونی چاہیے, لیکن فی الوقت اس کو بہتری کی گنجائش بھی اس میں موجود ہے اور میرا خیال خاصی حد تک موجود ہے. فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ اور اوبویسلی یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی. میڈم دیکھیں, جو کیونکہ انٹرم سیٹ اپ ہے, اس کے اندر جو نئے پروجیکٹس پہ تو الیکشن کمیشن ویسے بیان لگا دیے, تو جو نئے پلاننگ ایسا تو ہو نہیں رہی. ہاں جو آن گوئنگ ہے اس کی ہماری کوشش ضرور ہوگی کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو جلد از جلد کمپلیٹ کرایا جائے اور ان کی کوالٹی کے ساتھ کمپلیٹ کرایا جائے, کیونکہ جو ورک ہے اس کی کوالٹی میٹر کرتی ہے اور اس پہ ہم فوکس کریں گے. باقی میڈم جو شہر کے اندر جو مینٹیننس ریپیئر ایک بہت بڑا ایشو ہے, روڈز کا, میڈینس کا, پارکس کا, لائٹس کا اور سیوریج کا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, اس پہ ہم فوکس کریں گے کہ اس کو بہتر کیا جا سکے, کیونکہ M&R جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کر کے تو شہر کے اندر جو بہتری لا سکتے ہیں جتنا رسا ہے. کیونکہ ایز اے DC جو ہے آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ نے شہر کو بہتر طریقے سے چلانا ہے, تو اسی کی میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس کو میں بہتر سے بہتر پرفارم کر کے دکھاؤں اور شہر کے لیے کچھ کرتے جائیں جتنا موقع ملتا ہے, بس یہی ہوتا ہے. وکاس, فیصل آباد میں اگر آپ اوور آل ایشوز کو دیکھیں, سب سے میجرلی آپ کو مینٹیننس کا ایشو بھی نظر آتا ہے. اگر آج سے 10 یا 20 سال پہلے چلے جائیں تو اچھا ہمارے سٹی کا نظام ہے, اچھی آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی, لیکن مینٹیننس میں ہم کہاں پر پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں, مینٹیننس میں ہم پیچھے رہ گئے کہ جب کسی چیز میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنے گھر کی مثال لیتے ہیں یا آئینے کی لیتے ہیں یا گاڑی کی ونڈ سکرین کی لیتے ہیں, تو ایک چھوٹی سی دراڑ کے بعد اگر اس کو روکا نہ جائے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہی صورتحال ہے کہ فیصل آباد کی میں ایک مثال آپ کو دوں بڑی اہم, آج کسی شخص نے اس پہ خاصی ڈیبیٹ بھی کر رکھی تھی کہ الائڈ موڑ سے ایک روڈ نکلتا ہے, سرگودا روڈ سے سر, اور یہ روڈ جاتا ہے گرین ٹاؤن کی طرف. کچھ عرصہ پہلے یہ نیا روڈ بنا, بالکل کارپیٹڈ روڈ ہے اور اس وقت بالکل صاف ہے, لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ واسا نے وہاں پہ سیوریج لائن بچھانے کے لیے پائپنگ جو ہے, پائپ جو ہے وہ سائڈ کنارے رکھتی ہے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں تک وہ نیا روڈ جو 2 مہینے پہلے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنا ہے اس کو اکھاڑ دیا جائے گا اور اس میں واسا کی سیوریج لائن ڈالی جائے گی. پھر وہ روڈ کنسٹرکشن کے لیے جو ہے وہ باقی رہے گا اور مسائل جو کہ تو رہیں گے. میرا خیال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ پلان کریں تو اداروں کو کوآرڈینیشن کے ساتھ پلان کرنا چاہیے. خاص طور پہ اگر روڈ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کچھ وقت جو ہے وہ SNGPL کو گیس پائپ لائن کے لیے, واسا کو سیوریج پائپ لائن کے لیے اور PTCL کو جو ہے اپنی تاروں کے لیے, یہ تمام تر وقت جو ہے وہ پہلے دے دیا جانا چاہیے تاکہ جو روڈ بنے وہ کم سے کم 10-15 سال تک تو اسی صورتحال میں برقرار رہنا. حالانکہ یہ جو روڈز بنائے جاتے ہیں ان کی لائف اگر ہم ورک پر جو ان کے آرڈر ہوتے ہیں ان میں دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ 50-60 سال تک روڈ چلیں گے. نہ چلنے کی بیسک وجہ یہ ہے. اور دوسرا بڑا پوائنٹ فاطمہ یہ ہے شہر میں کہ جتنی ہماری روڈ سائڈ ٹرین ہے ان کے باہر جو ہے جو پائپنگ دی گئی تھی ڈرینیج کے لیے وہ بند ہو چکی تھی سیلٹ کی وجہ سے. ابھی خیر اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور پانی جو ہے وہ روڈ کے اوپر جمع ہو جاتا ہے. تو پانی کسی بھی چیز پہ جمع ہوگا تو اس کی لائف جو ہے وہ پھر کم ہوتی چلی جاتی ہے. رمضان بھی قریب ہے, رمضان میں کیا فیصلہ ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی ریلیف ممکن ہو پائے گا؟ جی میڈم بالکل ہوگا. یہ آپ نے بڑا اچھا اگین کوشچن ریز کیا. رمضان بازار تو ایک خاصا رمضان کا انشاءاللہ ہمارے شہر میں 19 بازار لگتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان بازاروں میں جو اشیاء ضرورت ہیں وہ تو مہیا ہو ہی ہوں, خرد و نوش بھی خاص کر ان کے ریٹس بڑا کرٹیکل ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور لوگ تنگ ہیں. تو ہمارا ایز اے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر یہ فرض بنتا ہے کہ جتنی ہم سہولت دے سکے لوگوں کو دی جائے گی. تو رمضان بازاروں کی سیٹ اپ, ان کی سیٹنگ, ان کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو سبزی ہیں, پھل ہیں, ان کے ریٹس کم ہو مارکیٹ سے, آئل کے, گوشت کے, دالوں کے, آٹے کے, تو ان کی سپلائی انشور کی جائے گی پراپر اور یہ دیکھا جائے گا اور انشاءاللہ مطلب ہم انشور کریں گے کہ جو بھی بندہ رمضان بازار میں ہے اس کو اچھی ایک ماحول ملے بیٹھنے کا,
خریدنے کا اور جو بازار وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے. یہ نہیں کہ وہ جی ایک پرانے سے کسی بازار میں آ گیا اس کا دل ہی نہ کرے اندر جانے کو. تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے اچھے بازار لگیں, صاف ستھرے ہوں, وہاں مہنگائی پہ کنٹرول ہو, بلکہ مارکیٹ سے سستی چیزیں وہاں ملے, اور تاکہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو کم از کم یہ ضرور احساس ہو, یہ فیل ہو کہ چلو گورنمنٹ نے ان کے لیے رمضان کے اندر کوئی بندوبست اسپیشل کیا ہے. تو 19 بازار ہیں میرے پاس, جس میں سے تحصیلوں میں بھی بازار لگیں گے اور مین شہر میں تو ہے ہی ہیں. تو ان بازاروں کو بہتر بھی کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے, اور جو چیزیں ہیں وہ انشور کریں گے کہ بازار سے اور مارکیٹ سے سستی ریٹوں میں اویلیبل ہوں. بالکل, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف روڈ نیٹ ورکس اینڈ فیصلہ آباد شہر کے اوور ڈیولپمنٹ کی کیا سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی. آگے بڑھیں گے اور اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلیں گے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو اویئر رکھیں, اینڈ چاہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں, ڈفرینٹ اور چیزیں ہوں جو کہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. ویل انفارمڈ ہم چاہتے ہیں فیصل آباد کے شہری ہوں, اور نہ صرف یہ کہ ہم انفارمڈ ہوں بٹ آلسو کہ ہم اپنے شہر کی بہتری میں, اپنی شہر کی امپروومنٹ میں کمپلیٹلی شامل ہو سکتے ہوں. اینڈ اس لیے آج کے پروگرام میں اویئرنیس بھی ہوگی اور یہ بھی میسج ہوگا کہ اپنا کنٹریبیوشن یاد رکھیں, اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جو کہ آج ہمارے اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ظفر ڈوگو صاحب موجود ہیں, سٹی 41 بیورو چیف ہیں. سر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ سید علی ناصر رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی پی او فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سر ظفر, سیکیورٹی, کرائمز ڈیفینیٹلی 2 چیزیں جو کہ کسی بھی شہر کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اگر بریفلی آپ بات کرنا چاہیں اس کی امپورٹنس کی, آج کے پروگرام میں کیا ایشوز ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ تھینک یو فاطمہ. ایک تو میں ڈی پی او صاحب کا, سی پی او صاحب کا, سید علی ناصر رضوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے چینل کے لیے, اور ان کو دوبارہ فیصل آباد آنے پر ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ ان کا بہت ہی پروفیشنل رویہ ہوتا ہے اور بہت فرینڈلی سی پی او ہیں, فرینڈلی ٹورڈز سٹیزنس اینڈ ہارش ٹورڈز کرمنلز. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے سی پی او کا ہونا چاہیے کہ وہ ان کا ایٹیچیوڈ, ان کا بیہیویئر کرائم فائٹنگ کے دوران یہی ہونا چاہیے. اور ہم خود بھی بڑے خوش ہیں کہ ان جیسے افسر یہاں دوبارہ سے تعینات ہوئے ہیں. بہت ہی بنیادی رول ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ بنیادی طور پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کسی بھی ملک میں, کسی بھی شہر میں وہاں کے امن و امان کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے, اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی, شہریوں کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے. شہری ٹیکس پے کرتے ہیں کسی ریاست میں, اس کے عوض ریاست ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے. تو یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے. جب شہری, اور ہم بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ جہاں جس ملک میں ہم شہری جو ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کافی سارے ٹیکسز دیتے ہیں, تو گورنمنٹ کو ہماری اچھی طرح حفاظت کرنا چاہیے. اور ایک جنگل کے قانون میں اور ایک سماج, ایک جو بسے ہوئے سماج میں, ایک معاشرے میں جو ڈیولپڈ معاشرہ ہوتا ہے, معاشرے کی ضرورت ہی اس وقت پیش آئی تھی کہ لوگ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں. مل جل کر رہنا ہوتا ہے, کوئی ایک کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے, آئسولیشن میں وہ جی نہیں سکتے. تو مل جل کر رہنے کا نام سماج ہوتا ہے. ایک دوسرے کی ضرورتیں, کوئی کچھ بنا رہا ہے تو کوئی دوسرا بارٹر سسٹم کے تحت, یا اب ماڈرن دور میں روپے کرنسی وغیرہ کے ذریعے تبادلہ ہوتا ہے. تو یہاں سے انسان نے جو باہمی ضرورتوں کی اہمیت تھی اس کے پیش نظر انسان نے مل جل کر رہنا شروع کیا, اور پھر شہر بسے, سماج ایک بنا, تو وہیں پھر ادارے وجود میں آئے. تو پولیس بھی ان میں سے ایک ادارہ ہے جو شہریوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. جہاں کہیں وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں ہم ان کی ستائش کرتے ہیں, اور جہاں کہیں وہ اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, تو پھر ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. وی آر دا واچ ڈاگ آف سوسائٹی, یہی ہمارا کام ہے.
हम तवक्को करेंगे रिजवी साहब की आमद पर कि हमें हमारा ज़्यादा वक्त सताइश में गुजरे और तनकीद कम से कम करना पड़े। तनकीद कम से कम करने का मतलब ये होगा कि इनकी स्टाफ की, इनकी फोर्स की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत अच्छी हो गई है। तो अब रिजवी साहब के क्या अज़ाइम हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी क्राइम फाइटिंग के हवाले से, मेरा ख्याल वो आप इनसे जानें। बिल्कुल। आप जब लास्ट टाइम फैसलाबाद आए थे एंड अब दोबारा वापस आना, क्या कुछ बदला है, कुछ सोच को लेके, अप्रोच को लेके, पर्सपेक्टिव को लेकर? मैम थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डोगर साहब का, 41 की तमाम टीम का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और लास्ट टाइम जिस वक्त मैं यहाँ आया था तो उस वक्त भी जो 41 है, जिस तरीके से यहाँ पर एक ऑलमोस्ट 3 माह का स्टिंट रहा, जो भी पॉजिटिव चीज़ होती थी उसको प्रॉपर हाईलाइट किया जाता था और जहाँ पर ज़रूरत होती थी कि सिटीज़न क्या कह रहे हैं, शहरी क्या कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, क्योंकि एट टाइम्स आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरलुक हो जाती हैं। तो जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम भी 41 ने तमाम चीज़ों की निशानदेही की, तो आई वुड लाइक टू थैंक्स 41 कि जिस तरीके से उन्होंने किया और जिस तरीके से वो करते हैं, रियली हैट्स ऑफ। सेकेंडली जो इस दफ़ा जो एक असाइनमेंट दी गई उसमें बड़ा क्लियर है कि हमारा रोल बड़ा क्लियर है। विल हैव टू सर्व द पीपल, विल हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल। लोगों के जान माल इज्जत की रखवाली करना हमारा मेन फरीज़ा है और उस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। यही वो कसम है, यही वो एक प्लेज है, यही वो एक वादा है, यही वो एक मिशन है, यही वो एक मोटो है जिसको लेके हम आते हैं। इसी ज़ील, जज्बे, अज़्म के साथ पहले फैसलाबाद आए, यहाँ पर टीम को बिल्डअप किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसको जितना राउंड द क्लॉक, व्हेन आई से राउंड द क्लॉक, व्हेन आई से टू वर्क डे इन एंड डे आउट, आई रियली मीन इट। राउंड द क्लॉक को मुहावरतन हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। 24/7 काम करने पे यकीन था, है और हमेशा रहेगा। और जो बड़ा क्लियर एजेंडा है और बड़ा क्लियर मोटो है और बड़ी क्लियर सोच है कि अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। इसी जज्बे के साथ पहले आए थे, उसी जज्बे के साथ अब आए हैं। इस दौर में हर गुजरते दिन के साथ चैलेंजेस बढ़ते हैं, चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। अभी भी जो हमारे चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट है, क्राइम के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। उन तमाम चैलेंजेस को, बदलते चैलेंजेस को, उनको प्रॉपर तरीके से उनको फेस करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो भी करना पड़ा इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और हमारी जो स्ट्रेटजी है क्राइम फाइटिंग की, वो हर तरह की जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करें। सर ज़फ़र, सबसे प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ इस वक्त क्या हैं फैसलाबाद शहर की सिक्योरिटी को लेकर? देखिए फातिमा, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और जब आबादी, एक तो इस शहर की अपनी आबादी है, दूसरा सनती शहर होने के नाते यहाँ रोज़गार के मौके चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ रोज़गार के लिए। तो एक्चुअल आबादी जितनी है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो अदाद शुमार हमारे यहाँ की मकामी आबादी के शो किए जाते हैं। तो उस आबादी के और फिर वो बाहर से आने वाले लोगों के जो उनके अपने पर्सनल, अब बेरोज़गारी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो क्राइसिस चल रहे हैं उनकी वजह से, तो उसमें क्राइम में यकीनन बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। हमारे यहाँ रवायती दुश्मनियाँ कम हैं, ये शहर जो है इसमें इतना वो मसला नहीं है, लेकिन ये राहज़नी की वारदातें जो है ना, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा कि डकैती और राहज़नी, ये क्राइम काफ़ी बड़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए जहाँ इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, ये एक एकेडमिक डिबेट है, लेकिन अमलन यही होता है कि जो भी है, जैसे भी है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज उसी में करना होता है। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो स्ट्रीट क्राइम्स, ये इसकी जो बहुत बढ़ गया है, इंक्रीज़ हुआ है, उसको डील करना, उससे निपटना बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जो हमारे इश्यूज इस वक्त मौजूद हैं, क्या असर आपको लगता है मुल्ज़मान पर हुआ या क्राइम की शिद्दत किस तरह से इफेक्ट हुई इससे? जहाँ तक क्रिमिनल एक्टिविटी है और जो क्राइम है वो जेन्युइनली वो एक आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जिस वक्त आपके मुख्तलिफ सोशो पोलिटिकल इकनॉमिक फैक्टर आपके बदलते हैं, वर्स होते हैं, इंटेंसिफाई होते हैं, तो उसी तरीके से आपके क्राइम पर भी असर पड़ता है। आप जब भी क्राइम की स्टडीज़ करते हैं, आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें बड़ा क्लियर आपको आता है कि ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये क्राइम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज क्राइम पे होते हैं। और इस वक्त जो क्राइम की इंक्रीज़ या क्राइम की राइज़ की बात डोगर साहब ने भी की, तो क्राइम की जो इंक्रीज़ है उसमें जेन्युइनली जो ये तमाम फैक्टर्स हैं ये असरअंदाज हुए हैं और हो रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ हैविंग सेड ऑल दैट, ये तमाम के तमाम बिकॉज वी आर लिविंग इन सोसाइटी, इस यूनिफॉर्म के पीछे या जिस तरीके से आप 41 रन कर रहे हैं, ये हम सिटीज़न भी हैं इस मुल्क के, और हमारा ये बिल्कुल फ़र्ज़ है कि हम इस पे ओपन डिबेट करें, हम ओपन गुफ्तगू करें कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें जेन्युइनली अफेक्ट कर रहे हैं। वो तमाम के तमाम फैक्टर्स को चैलेंजेस बहुत हैं, बट आई डू बिलीव इन वन थिंग। कौन सी ऐसी नेशंस हैं जिनको चैलेंजेस नहीं आते, बट दे फेस दोज चैलेंजेस बोल्डली एंड दे राइज। आपने जो डेंट्स ऑफ जस्टिस हैं वो डालने होते हैं। आपने अपने उस दायरे में रहते हुए क्या आप एग्जैक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। डोगर साहब ने बात की चैलेंजेस की और ख़ास तौर पे उसमें स्ट्रीट क्राइम की। मैं इसमें एक चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ, दैट स्पीड किल स्पीड। रफ्तार जो है वो रफ्तार को मारती है। ये रफ्तार जो है, मैं जिस रफ्तार की बात करता हूँ, मैं करता हूँ इंसाफ की रफ्तार, मैं बात करता हूँ जस्टिस की रफ्तार, मैं बात करता हूँ आपके पेट्रोलिंग, आपके डिटेक्शन की रफ्तार। बात बड़ी सिंपल है, पुलिस जागेगी तो ही मुमकिन होगा कि लोग सोएं। जागेंगे, हरकत में बरकत है, मोबिलिटी आपको नजर आएगी। पुलिस ऑफिसर्स के कंट्रीब्यूशन को हम जितना भी अप्रिशिएट करें, आई थिंक कम है, एंड देयर इज नॉट इनफ दैट वी कैन डू और से जिसे हम उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सर, तो फिर किस तरह से शहरी अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, शहरियों के सरगर्म ताउन के बगैर पुलिस अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकती। बिल्कुल एक आम फहम सी बात है। बल्कि शहरियों के, किसी भी मुल्क के वासियों की भरपूर ताइद व हमायत के बगैर और उनकी पार्टिसिपेशन के बगैर तो फौजें भी कुछ नहीं कर सकती होती, क्योंकि वो भी फौज भी किसी मुल्क की उसी वक्त पूरे जोश जज्बे के साथ लड़ती है दुश्मन से जब पूरी कौम की बैकिंग उसे हासिल होती है। तो यही शहरियों का भरपूर सरगर्म ताउन जब आपको हासिल होगा अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को, पुलिस को, तो वो बहुत ज़्यादा जोश जज्बे के साथ फाइट करेंगे। जहां हम तनकीद करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, तो जहां जहां पुलिस अच्छे काम करती है, मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसे चीज़ें देखी हैं कि पुलिस का रिस्पांस, वो माजी वाली पुलिस नहीं रहेगी उस तरह की जिस तरह होता था। अब इनका रिस्पांस टाइम बहुत कम हो गया है, यानी फौरी तौर पे रिस्पांस मिलता है आपको। बहुत सारे डबल जो 15 की शक्ल में, एलीट फोर्स की शक्ल में जो विंग्स बने या डिपार्टमेंट बने, उनकी वजह से पुलिस के साथ शहरियों का इंटरेक्शन और उनको राब्ता करना जो है बहुत आसान हो गया। तो इसी तरह जैसे हम देखते हैं 1112 का रिस्पांस होता है, कहीं कोई हादसा हो जाए तो पुलिस भी अब वो जो घंटों के हिसाब से लेट पहुंचा करती थी क्राइम सीन्स पर, वैसा नहीं है। बल्कि इसमें जो एक डॉल्फिन फोर्स आई उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके एक मुकाबले का तो मैं नहीं शाहिद हूँ, तो इससे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब चेंज आई है और नौजवान जो क्राइम फाइटिंग में उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है कि आगे बढ़ें और अपना रोल अदा करें। जब पुलिस डिपार्टमेंट उनको अप्रिशिएट करता है तो उनकी भी हौसला अफजाई होती है। तो यही है कि हमें शहरियों को ना सिर्फ उनकी हमायत करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए फोर्स की, बल्कि जहाँ जहाँ वो क्रिमिनल्स देखें उनकी निशानदही करने के सिलसिले में भी उनको हेल्प आउट करना चाहिए। पुलिस को बताना चाहिए कि ये जब शहरी सो जाएंगे, शहरी
ڈر کے مارے وہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر وہ اکیلے پولیس کے رحم و کرم پر جب چھوڑ دیں گے اپنے آپ کو تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی. وہ ایک نوشی گیلانی کا شعر مجھے یاد آیا کہ خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے، خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے، مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے. تو یہ ڈر ڈر کے نہیں جینا چاہیے. میرا خیال جب آپ ماضی میں دیکھیں محلوں میں جب ہوتے تھے خواتین بازاروں میں بیٹھا کرتی تھیں، دیہاتی کلچر تھا، شہری جو بزرگ شہری بیٹھتے تھے باہر، تو کرائم کم ہوتا تھا کیونکہ وہ نظر رکھتے تھے ارد گرد کے حالات پہ، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اب چونکہ سب گھروں میں آ گیا ہے سارا کچھ، محلے داری وہ ختم اس طرح سے ہو کے رہ گئی، سب گھر کے اندر گھس گئے ہیں. تو چلے یہ چینج ہے ہی ہے، لیکن ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور پولیس کو فوری طور پر بتانا چاہیے. کم از کم اس کا یہ بنتا ہے تقاضا کہ جہاں جرم ہوتا دیکھیں یا ایسے حالات دیکھیں کہ یہاں کرمنلز آباد ہو رہے ہیں، کرایہ داروں پہ نظر رکھنی چاہیے. پھر جو محلے کا غنڈہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے. اب اس میں سب سے اہم رول پھر پولیس کا آتا ہے کہ بندہ ہر جگہ نہیں لڑ سکتا، آپ کو بتا تو سکتا ہے لیکن ہر جگہ پنگے نہیں لے سکتا. تو ایسے میں رازداری رکھنا جو ہے وہ پولیس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو سی پی او صاحب بتائیں گے کہ میرے خیال اس حوالے سے کہ جو آپ کو کہیں سے انفارمیشن آتی ہے تو اس کو کتنی رازداری میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ادروائز تو پھر براہ راست دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں. جی ضرور. میں ڈوگر صاحب نے بڑی چیزوں کا اچھی طریقے سے احاطہ کیا ہے. میں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی دس از کمیونٹی پولیسنگ، کہ پولیس اور کمیونٹی علیحدہ نہیں ہے. جہاں تک انفارمیشن کا رہ گیا تو جو ہمیں انفارمیشن سٹیزنز کی طرف سے ملتی ہے ہم اس کو پراپر سیکریسی مینٹین کرتے ہیں اور اس کے جو پروٹوکولز ہیں ان پروٹوکولز کو ہم کسی طور پہ بھی وائلیٹ نہیں کرتے. کمیونٹی کے بغیر اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹو ڈو پولیسنگ. میں تو بڑا کلیئر کہتا ہوں کہ پولیسنگ بائی دی پیپل فار دی پیپل آف دی پیپل. یہ وہ پولیسنگ ہے جس میں لوگوں کا مین کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ٹوٹل پولیس کی تعداد رائٹ فرام دی مینیل اسٹاف ٹو سی پی او وی آر 8500. اب 8500 اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گیونگ سیکورٹی ٹو مور دین 12 ملین پیپل. جب یہ والی بات ہوتی ہے تو اگر آپ ضرب تقسیم کر لیں، میتھمیٹکس کے سارے فارمولے لگا دیں تو کوئی فارمولہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. تو الٹیمیٹلی چیز یہ رہ جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے بیسکلی جو ہمارے 12 ملین لوگ ہیں وہ، میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ وہ 12 ملین لوگ جو ہیں بیسکلی وہ 24 ملین آنکھیں ہیں. وہ 24 ملین آنکھیں ویجیلنٹ ہوں، وہ دیکھ رہی ہوں، وہ 15 کے ذریعے 1787 کے ذریعے، وہ مختلف نمبرز کے ذریعے وہ ہم تک پہنچیں، ہمیں بتائیں، ٹویٹرز کے ذریعے چین باقی سوشل میڈیا کے ذریعے انفارم کریں، انفارمیشن دیں. وہ جو 24 ملین ہاتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیں اسٹرینتھن کریں. ہمیں یہ والی چیز کلیئر ہو، ہمیں انفارمیشن ملے. اپنے محلوں میں جتنی انفارمیشن وہاں سے مل سکتی اور کہیں سے نہیں ملتی. اور میں یہ چیز بتاتا چلوں، اب تو 15 کا جو سسٹم، جو لوکلائز سسٹم تھا، دیٹ ہیز بین چینجڈ. اب انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے. اگر آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو وہ کال یہاں پر لینڈ نہیں کرتی، وہ روٹ ہونے کے بعد لاہور میں مین سیف سٹی کا جو ہمارا تمام ہے وہاں پہ لینڈ کرتی ہے. سو جو سیکریسی ہے وہ آٹومیٹکلی اگر وہ راجن پور سے بھی کال کرے گا تو وہ لاہور میں لینڈ ہوگی. تو اگر وہ وہاں پر آ رہی ہے کال اور وہاں پر تمام اس کی سیکریسی رکھی جا رہی ہے تو وہ اس کے دس از آؤٹ آف کوشچن کہ سیکریسی ول بی لیکڈ آؤٹ. اور جہاں تک رہ گیا پولیس کا، تو میں بڑا پھر کلیئر کرتا چلوں کہ کمیونٹی پولیسنگ کے جو اصول ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہیں، جو ضوابط ہیں، ان پہ عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہارڈ کور پولیسنگ یا باقی پولیسنگ کے تمام تقاضے اور پرنسپلز ہیں. آج کے پروگرام میں یہ بھی کوشش رہے گی اس سیکشن میں کہ کچھ اور ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بھی بات کریں. اسپیشلی اپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں. ہاؤ ہیز دیٹ چینج تھنگز؟ اینڈ چاہے وہ ہم ٹائپس آف کرائم کی بات کرتے ہیں یا پھر کرمنلز کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں یا آپریشنز کی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں کہ ہمیں چاہے ہمارے ساتھ رہے. اور رات
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हम बात कर रहे हैं क्राइम एंड सिक्योरिटी के हवाले से। हमारी कोशिश रही कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें, स्पेशली फैसलाबाद शहर को लेकर क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल जब हम ब्रेक में गए उससे पहले मैं बात करती थी कि किस तरह से एप्लीकेशंस, कॉल सेंटर्स एंड डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज़ एंड डिजिटलाइजेशन इन जनरल हमारी क्राइम की रिपोर्टिंग को एंड किस तरह से केसेस को हैंडल किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसको तब्दील कर रही है, उसको बदल रही है। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एंड सर ज़फ़र, अगर ब्रीफली आप इस पर बात करना चाहें कि टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, क्राइम के तरीके कितने बदले और क्रिमिनल्स को पकड़ने के या रिपोर्टिंग के तरीके कितने तब्दील हुए? ये बहुत अहम सवाल है। क्राइम के तरीके भी बदले, उसकी शक्लें बदली हैं, उसके तरीका वारदात वो बहुत उसमें तनव्वुर आया। लेकिन इसके साथ साथ उनके मुजरमों के लिए बुरी खबर ये रही इस सारे अरसे में कि टेक्नोलॉजी में जो जिद्दत आई उतना ही उनके गिरद घेरा भी तंग होने के समा उसका पैदा हुआ। क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो गया है कि आप सिवाय इसके कि कोई अगर वो बिल्कुल ही कुछ चीज़ें यूज़ करना छोड़ दे टेक्नोलॉजी और कहीं को जाके छुप जाए तो एक अलग बात है, या पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी हो, जैसा कि होती है हमारे यहाँ। ज़ाहिर आबादी के तनासब से वो चीज़ें नहीं हैं, वरना कोई वजह नहीं रह जाती कि मुजरम बच के निकल जाए। बहुत ज़्यादा ऐसे ज़राए आ गए हैं कि आप उसकी लोकेशन चेक करते हैं, उसके मुख्तलिफ लोगों से जो राब्ते होते हैं, जहाँ कॉल्स की होती हैं उसने, अगर तो उसका वो नोन है, नामजद मुजरम है, मुलज़म, तो वो तो उसका बच के निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ जो नामालूम होते हैं उनके लिए वो वक्त लगता है, वरना पहले तो जो नोन होते थे वो भी नहीं पकड़े जाते थे। अब तो वो इस तरह उनकी कनेक्टिविटी देखी जाती, किस किस से कॉल्स की हैं, और बहुत सारी CPO साहब बताएंगे। और नामालूम के हवाले से जो बात है वो तो आप समझती हैं कि नामालूम जो होते हैं वो तो फिर वो नामालूम होते हैं, उनको पकड़ना तो और मुश्किल होता है। एंड विदाउट अ डाउट जहाँ पर एक तरफ मुश्किल भी होता है, एंड अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ CP साहब, प्रायोरिटाइज किस तरह करते हैं केसेस को, और फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लोकेशन ट्रेस करने में या डिफरेंट मैसेजेस की हिस्ट्री निकालने में किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं? मैं इसमें बताता चलूँ मैम, जो ज़रूरी है चीज़ कि जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इट्स ए ट्राई प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, इट्स ए डिजिटल स्ट्रेटजी। और इस डिजिटल स्ट्रेटजी में 3 चीज़ें हैं इसके पिलर। 1 कि हमने कैसे लोगों की जो एक रीच है वो पुलिस तक डिजिटल मीन्स यूज़ करते हुए ईजी बनाएं। 2, डिजिटल जो हमारे टूल्स हैं, जो मीन्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे मुख्तलिफ डिजिटल वेज हैं, उनको यूज़ करते हुए क्राइम फाइटिंग कैसे की जाए। और क्राइम फाइटिंग में भी अगेन 2, एक क्राइम प्रिवेंशन देन डिटेक्शन, एंड 3rd दैट इज़ रिगार्डिंग हमारी इंटरनल जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिजिटलाइजेशन के ज़रिए किस तरह बेहतर किया जाता है। जिस वक्त पुलिस की, पंजाब पुलिस की, जो कि हमने इसके पायलट प्रोजेक्ट कसूर से स्टार्ट किए, मुस्तफ़ाबाद से स्टार्ट किए बैक इन 2004, और उसके बाद चलते चलते यहाँ पर लाहौर में, और फिर अब ये पूरे पंजाब में जिस तरह से इसको ट्रिगर किया है, तो ये डिजिटाइजेशन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ की गई पंजाब पुलिस की करते हुए कि इन तीनों चीज़ों पे साइड बाय साइड चले। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस के रिस्पांस को बेहतर करने के लिए डिजिटल टूल यूज़ करते तो पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर ना करते तो वो रिस्पांस बेहतर नहीं था हो सकता। अगर रिस्पांस और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर ना करते डिजिटल टूल के ज़रिए तो क्राइम फाइटिंग के जो मॉडर्न मीन्स हैं जिसकी आप बात कर रही हैं, क्योंकि लोकेशन, मैसेजेस, कॉल डिटेल्स, सेलुलर टेक्नोलॉजी, दैट इज जस्ट वन टाइनी पार्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन। इट्स ए कंप्लीट वर्ल्ड। ये पूरी एक डिजिटल दुनिया है जिसमें हम चलते हैं। मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, इस वक्त जो पंजाब पुलिस की डिजिटल एप्लीकेशन चल रही हैं इन 3 के नीचे, और उसमें ख़ास तौर पे जो यहाँ पर रोल जो प्ले इस वक्त जो हमारे DIG IT हैं वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं कि उसमें हमारी एप्लीकेशन जो सिटीज़न की फैसिलिटेशन की एप्लीकेशन है वो खिदमत मराकज़,
آگے کسی زمانے میں جس وقت آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا تھا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، فیو ایئرز بیک آپ کو 7 سے 8 آفیسز کے چکر لگانے پڑتے تھے اور اٹ یوز ٹو ٹیک اباؤٹ 7, 8, 9 ڈیز، اور ابھی اٹ ہارڈلی ٹیکس 10 منٹس اور آپ گھر جاتے ہیں اور آپ کو گھر وہ چیز ڈیلیور ہوتی ہے. یہ بڑی ایک چھوٹی سی مثال ہے. ڈوگر صاحب نے ٹینٹ کے رجسٹریشن کی بات کی، ڈوگر صاحب نے باقی بات کی، وہ تمام کے تمام اب ڈیجیٹل ایپس ہیں. اگر ہمارے پاس ہوٹل آئی کی ایپس ہیں، ہمارے پاس ٹریول آئی کی ایپس ہیں جو کرمنلز کو نیب کرنے کے لیے وہ تمام ہیں، ڈیجیٹل سرویلنس کی ایپس ہیں. یہ تمام اپلیکیشنز ہیں. ایک طرف تو ہم سٹیزن کو اس کے فیسیلیٹیشن کے لیے چیزیں کرتے ہیں. ہمارے پاس موبائل خدمت مراکز ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز انسٹیڈ آف آسکنگ پیپل ٹو کم ٹو پولیس اسٹیشن، وائی کانٹ وی گو ٹو دیم؟ ہم ان کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم ان کے پاس جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کے کیا ایشوز ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی کیا چاہیے. ینگ اسٹوڈنٹس ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انہوں نے باہر اپلائی کرنا ہے، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، ان کو ویریفیکیشنز چاہیے، باقی چیزیں چاہیے. دے ایگزیکٹلی ڈو ناٹ نو کہ کس طرح سے کرنا ہے. ان کے پاس جا کے ان کو اویئر کرنا، ہماری جو موبائل خدمت مراکز ہیں ان کی یونیورسٹی تک لے کے جانا، ان کے کالجز تک لے کے جانا. تو اس کا ایک جو اسپیکٹ ہے دیٹ از فیسیلیٹیشن آف دی پیپل، جس کو ہم کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں. دوسرا جو ہمارا اسپیکٹ ہے وہ ہماری انٹرنل ایڈمنسٹریشن ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ وچ کین ناٹ بی میئرڈ کین ناٹ بی میڈ اکاؤنٹیبل. ہم لوگ جو ہیں اپنے ہرمس سافٹ ویئر کے ذریعے، جس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں ہم نے پراپر طریقے سے اکاؤنٹ فار کیا ہے کہ ایگزیکٹلی ہماری جو فورس ہے وہ فورس میں ہمارے کتنے ہمارے کس طریقے سے ہیں، ان کا سروس پروفائل جو ہے. اگر ایک سروس پروفائل اگر آج ضرورت ہے کہ فیصل آباد پولیس میں 8500 کانسٹیبلز میں سے وی نیڈ کانسٹیبل جو کہ 6 فیٹ ہائٹ کے ہیں اور جو کمپیوٹر لٹریٹ ہیں اور ساتھ انہوں نے کمانڈو کورس کیا ہوا ہے، تو اگر پہلے یہ انفارمیشن لینی ہوتی تھی اور وہ بندے نکالنے ہوتے تھے تو اٹ یوز ٹو ٹیک 2-3 ڈیز. ابھی جسٹ ود ان 1 کلک فلٹر اپلائی کرتے ہیں اور ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں. یہ ہماری انٹرنل ایڈمنسٹریشن بہتر ہوئی ہے، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہوئی ہے، خود احتسابی کا عمل بہتر ہوا ہے. ان دونوں چیزوں کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے بعد جو ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو چیزیں چلائیں وہ تھا کرائم فائٹنگ. کرائم فائٹنگ میں ہمارے بہت سارے ٹولز ہیں. ہماری ای پولیس پوسٹ ہے، ہمارا CMS ہے، ہمارا کرمنل مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ تمام کے تمام ہمارا CRMS ہے. ان تمام سسٹمز کو یوز کیا، ایپس کو یوز کیا کہ ہمارے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، ہماری جو پولیس ہے، ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، وہ بہتر انداز سے تفتیش کر سکیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر اب یہاں پر ایک کوئی کرمنل پکڑا جاتا ہے یا ایک کوئی سسپیشس بندہ پکڑتے ہیں تو جسٹ ود 1 تھمب امپریشن وی کین گیٹ ٹو نو کہ اس کا ایگزیکٹلی ریکارڈ کیا ہے. کیا یہ PO تو نہیں ہے بلوچستان کا، یہ PO تو نہیں ہے سندھ کا. ایک جو بگ ڈیٹا کا کنسیپٹ ہے اور انٹیگریشن آف ڈیٹا ہے وہ چیز ہو چکی ہے. جس سیلولر ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں یا کال ڈیٹیل کی بات کر رہے ہیں وہ تو آج سے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پہلے بھی تھی. ہاں ایزی ہو گیا ہے، ایزی ہو گیا ہے. ہم سیلولر ٹیکنالوجی میں دیر آر سو مینی ٹیکنیکس جس میں آپ وہ سیل IDs ہیں، باقی ہیں آپ لوکیشنز بہت سارے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اور یوز کر کے آپ کرمنلز کو نیب کرتے ہیں. اور اس میں جو جدت ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم 2 چیزوں پہ کرتے ہیں، ایک ہاریزونٹل سوفسٹیکیشن اینڈ سیکنڈ از ورٹیکل سوفسٹیکیشن. اس کو سپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ صرف میٹروپولز تک محدود نہ رہ جائے، یہ ٹیکنالوجی بگ سٹیز تک محدود نہ رہ جائے. کرمنل کے ساتھ فائٹ کرنے کی ٹیکنالوجی صرف آپ کے بگ سینٹرز میں نہ رہ جائے. اب یہ ٹیکنالوجی راجن پور میں بھی موجود ہے. اب وہاں پر بھی آپ کی جو FIR ہوتی ہے دیٹ از ڈیجیٹل FIR. وہاں پر جو کرمنل کو پکڑا جاتا ہے اگر ہم سیلولر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو وہ راجن پور میں بھی یوز ہو رہی ہے اف اٹ از بینگ یوزڈ ان فیصل آباد. سو اس میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جس میں اسکیلیبلٹی اور سسٹینیبلٹی نہیں ہے وہ سروائیو نہیں کرتا. اس ڈیجیٹائزیشن میں، اس ڈیجیٹل ورلڈ میں، اس ڈیجیٹل ایج میں پولیس ہیز گون ڈیجیٹل بگ ٹائم. اور جس کی آپ میں بات کر رہی ہیں اس میں سائبر کرائم باقی چیزیں تمام چیزیں موجود ہیں. اور اس میں تو ٹو بی ویری اونیسٹ اگر ڈیجیٹل پولیسنگ کی بات کریں گے تو ڈوگر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. آئی نیڈ منتھس اینڈ منتھس ٹو ٹاک آن ڈیجیٹل پولیسنگ کیونکہ ایک سبجیکٹ ہے اور اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے دیٹ اسکائی از دی لمٹ. سر ظفر مجھے پتا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں CPO صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی، یقین کریں کہ بڑی امید بڑی کہ انشاءاللہ جو کرائم فائٹنگ میں فیصل آباد پولیس بھی اسی طرح مستعدی کے ساتھ کام کرے گی جیسے جدید شہروں میں ہوتا ہے. اس دوران میرے ذہن میں خیال صرف یہ آیا کہ
सर इतनी जिद्दत आ गई है और इतना सारा कुछ हो रहा है, तो फिर हमारे यहाँ अभी जो पूरे पंजाब में भी देखें और ख़ासतौर पे फैसलाबाद में, तो क्राइम तो उसी शरह से जारी है और अदालतों में जो मुकदमात हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं और बहुत सारे जो चालान अभी तक वो पेश नहीं हो पाते, कहते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। तो रुकावट कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आती फिर, जब अगर इतनी जिद्दत आ गई है टेक्नोलॉजी में और आप समझते हैं कि इसके बाद मुजरमों का छुपना मुश्किल हो जाता है, पकड़ लेते हैं, आप पहुंच जाते हैं, तो अभी रुकावट क्या है, कहाँ है, क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं है, और जो हो रहे जो पकड़े जाते हैं उनका चालान मुकम्मल क्यों नहीं होता और बर वक्त इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता? काइंडली इस पे भी कुछ कहिएगा। जी डॉक्टर साहब ज़रूर। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छे जो एक एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग है उसकी निशानदही की है, और मैं हमेशा इस चीज़ का बड़ा कायल रहा हूँ कि अगर आप गार्बेज को कारपेट के नीचे कर देंगे तो वो कुछ देर के बाद स्मेल देना शुरू कर देगा। तो जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें तनकीद करनी चाहिए और तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, वो हर एक का फ़र्ज़ है। वो चाहे अगर कोई पुलिस में भी बैठा है तो उसका भी फ़र्ज़ है, कोई बाहर है तो उसका भी फ़र्ज़ है। जो क्राइम है, क्राइम का बढ़ना और क्राइम का कॉम्प्लिकेट हो जाना, ये एक आपकी जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ती है, आपका जो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा उसमें एक कंट्रीब्यूशन है, आप उसी तरीके से आपकी फिर अर्बनाइजेशन, आपकी एक अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग देहातों से अर्बन सेंटर्स की तरफ आते हैं, उस पर प्रेशर आता है, और फिर यहाँ पर जब मुलाजमत के मौके महदूद होते हैं या जिस वक़्त फील किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से वो एक स्टेबिलिटी उस तरह से ना हो, तो आपको अपना एक क्राइम की शरह में इजाफा होना, दैट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे डिजिटल टूल्स जिनकी हमने बात की है, मेन हम इन डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और जो ऐसे कार्टल्स बन जाते हैं या इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड तमाम गैंग्स हैं जो वर्क करते हैं, जिन पर प्रॉपर जिनको हम उसके ज़रिए ट्रेस आउट करते हैं और उनको एप्रीहेंड करते हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम डिटेक्शन साइड भी कहते हैं, और कहा यह जाता है कि डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। आप पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग के ज़रिए क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप एक सड़क पर पेट्रोलिंग करेंगे, आप हर चौक पे, हर चौराहे पे पुलिस कांस्टेबल नहीं लगा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो आपको एक डेटर करते हैं चीज़ों को आप, और साथ ही साथ वो डेटर्स के साथ चीज़ें रुकती हैं, कम होती हैं, उनमें कमी आती है, और साथ ही आप जिस एक पीरियड में कमी आती है आप उसे फिर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारे काफ़ी इश्यूज रहे, और इट्स सॉर्ट ऑफ एन ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट। अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं खुद एएजी ट्रेनिंग रह चुका हूं, मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि आपको बताने का, आपसे डिस्कस करने का मतलब यह है कि लाखों लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ बताऊं डॉक्टर साहब कि अभी हमारे जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पीटीआईज हैं, किसी ज़माने में जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आपके मॉड्यूल्स, आपकी पढ़ाई, आपको चीज़ें बताना, उसमें वो सोफिस्टिकेशन नहीं थी। अब अल्लाह के फजल से जो हमारे पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा इस बात को थोड़ा सा यहाँ रोकते हुए कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो, क्योंकि आपके यहाँ पर हमारे पूरे पंजाब में, लाहौर में, मुल्तान में, सरगोदा में, मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको विजिट करके ये चीज़ देखा जाए कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एग्जैक्टली अब इन्वेस्टिगेशन की सोफिस्टिकेशन के लिए व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। बिल्कुल, अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एंड विल बी राइट बैक। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले क्राइम एंड सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, डिफरेंट इशूज़ जो कि फैसलाबाद शहर में एग्जिस्ट करते हैं, पुलिसिंग एंड क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स को ऑन अ डे टू डे बेसिस फेस करनी पड़ती हैं। माजरत के साथ मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा था जब हम ब्रेक में गए थे, कि अब वहीं से कंटिन्यू करना चाहें। जी मैम, थैंक यू वेरी मच जी। मैं सिर्फ बात कर रहा था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस की। जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, जिस तरीके से डोगर साहब बात कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन जो है आप उसको, या चलानिंग जो परसेंटेज है, या चालान कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेसेस हैं, उसको आप बिल्कुल साइलोज में नहीं देखा जा सकता।
ہماری کرمنل جسٹس سسٹم میں ہم اس میں پولیسنگ کو بھی دیکھتے ہیں, ہم جوڈیشل پروسیسز کو بھی دیکھتے ہیں, ہم پریزن کو بھی دیکھتے ہیں, ہم کریکٹیو میئرز کو بھی دیکھتے ہیں. انویسٹیگیشن میں اس وقت انویسٹیگیشن میں ایشوز تھے تو ڈیجیٹل ضمنی کی ضرورت پیش آئی, کیونکہ ڈیجیٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے نا, جس طرح سے ڈوگر صاحب نے بات کی. انویسٹیگیشن میں ایشوز تھے تو پول کام کی ضرورت آئی. انویسٹیگیشن میں ایشوز تھے تو یہ چیز آئی کہ اس طریقے سے جو ہماری کیس فائلز ہیں, جو ہماری مثل تیار ہو, تاکہ جو کلیکشن آف ایویڈنس, وٹ از انویسٹیگیشن, دیٹ از بیسیکلی کلیکشن آف ایویڈنس اینڈ دین یو گیو یور اوپینین اس کلیکشن آف ایویڈنس پہ. سو جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے اور جو آپ اوپینین لیتے ہیں, اس میں وہ جو ڈیلیز یا پروسیجرل مسٹیکس کے علاوہ اگر آپ ٹائملی چیزیں تیار کر کے کورٹس میں دیتے ہیں تو جو وہاں پر تمام وٹنس, تمام ایویڈنس موجود ہے, اس کے اوپر جو آنریبل ججز ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو جہاں تک ہے اگر چلان ڈیلے ہوگا, اگر آپ اس میں جو آپ نے مختلف فورنزک کے تمام چیزیں وہ ڈیلے کے ساتھ آپ سبمٹ کرتے ہیں, آپ ٹائملی چیزوں کو نہیں کریں گے, اس میں لیکوناز رہ جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس میں ایشوز آئیں گے. ابھی یہاں پر ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آج ابھی یہاں سے جا کے ہماری کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے, تو اس میں تمام چیزیں دیکھ رہا تھا کہ صرف جو روڈ سرٹیفکیٹ ہیں جن کے ذریعے جو تمام کے تمام ہماری جو انویسٹیگیشن کے پروسیسز میں چیزیں جمع کرواتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اس میں جو ڈیلیز ہیں, اس میں ڈیلیز جو تھے وہ بالکل ناقابل قبول, ناقابل برداشت تھے, جن کو ٹھیک کیا گیا. سو اٹس این آن گوئنگ کریکٹیو میئر. لیکن یہ چیز بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے کہ یہ جو چلان کے سبمیشن اور تفتیش کے سٹینڈرڈ کو بہتر سے بہتر کرنا, اور تفتیش میں بھی پھر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں, اٹس لائک آپ کی پہلے ایک MBBS ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے تھے, دوائی لے کے آ جاتے تھے, اب آپ کے آئی کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں, پھر آئی میں آپ کے اسپیشلائزیشن کے 3-4 تمام ہیں. اسی طریقے سے پولیس میں ہومیسائڈ یونٹ علیحدہ ہے, فائنینشیل کرائم کو آپ ڈیل کرنے کے لیے علیحدہ ہے, آپ کی کرائم اگینسٹ جو آپ کے ہراسمنٹ کے لیے علیحدہ ہے, آپ کے سیلز بنے ہوئے ہیں. ہم نے اب اس میں جتنا اس کو اسپیشلائزڈ کیا ہے, سوفسٹیکیٹڈ کیا ہے, چیزوں میں بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے. ایون مختلف جو ہمارے جو جوڈیشری کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ہم لیکچرز کرواتے ہیں, ججز کے لیکچر کرواتے ہیں, تاکہ وہ آئیوز کو بتائیں, آئیوز کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو, پروسیکیوٹرز کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو. تو یس, دیر آر ڈیلیز, یہ ڈیلے بھی ہوتے ہیں, ایشوز بھی ہیں, اور آن گوئنگ ایک کریکٹیو جو ایک میئرز ہیں وہ آن گوئنگ ہے, اور انویسٹیگیشن کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی انویسٹیگیشن میں کوئی سکسیس سٹوری آتی ہے تو پھر آئیوز کو, تفتیشیوں کو تمام کو اکٹھا کر کے, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو اکٹھا کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ دس از دی سکسیس سٹوری. یہ ایک کیس تھا, اس کیس میں یہ ایک رابری کا کیس تھا, اس کے لیے کیا کیا سٹیپس تھے جو لیے جانے چاہیے تھے, جو لیے گئے, کس طرح سے پروسیکیوٹر کے ساتھ رابطہ کرنا تھا, کس طرح سے ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی کر کے چلان مکمل کرنا تھا, اور کس طریقے سے یہ چلان ٹائملی عدالت میں پیش کیا گیا, صحیح وٹنس پیش کیے گئے. اینڈ لک ایٹ دی پلائٹ آف دس, اینڈ لک ایٹ دی فیٹ آف دس کرمنل, کہ اس کے ساتھ ایگزیکٹلی اس کو سزا بھی ہوئی اور اس میں مکمل طور پہ کیس چلان بھی ہوا. سر ظفر, ڈیجیٹلائزیشن اگر مور اینڈ مور جب انوالو ہوتی جائے کرائم کو سالو کرنے میں, رپورٹنگ میں, اینڈ اوور آل آپریشنس میں ود ان آر پولیس سروسز, تو اس سے کرپشن کو ہم کتنا کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا ہیومن فیکٹر کو کتنا کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا کرپشن کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ میرا خیال شاید اتنا تعلق مشکل سے ہی بنتا ہوگا ڈیجیٹلائزیشن کا, لیکن اس کا تعلق کرائم کے ساتھ بہت گہرا ہے. مجھے یاد ہے امین وین صاحب ادھر ڈی پی او ہوتے تھے, اس وقت ڈی پی او تھے, سی پی او نہیں تھے, بلکہ شاید سی پی او تھے وہ. انہوں نے ایک بار کہا, اسی طرح ہم کچھ سوال کر رہے تھے ان سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یار ہمارے پاس وہ میں جتنا ڈیٹا چاہ رہا ہوں کہ فیصل آباد کے آئیڈیلی اسپیکنگ, تو کہتے یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس پورے فیصل آباد کے گلی محلوں کا پورا ڈیٹا میری فنگر ٹپس پہ آنا چاہیے, اور اتنی جدت آنی چاہیے. اس وقت تک نہیں تھی, یہ 2003-4 کی بات ہوگی میرا خیال ان دنوں کی. تو اس میں اگر پولیس کے پاس ڈیٹا ہو, یہ جس طریقے سے آج کل کرمنل جو ابھی آئی ٹی کی بدولت جو ابھی جتنی جدت جو اس کی آئی اور اس کی وجہ سے جتنی کامیابیاں مل رہی ہیں پولیس کو, یہ اس وقت نہیں تھیں چیزیں. وہ اسی کی بات کر رہے تھے غالباً.
تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اگر ہمارے پاس ریسورسز اور زیادہ ہوں تو اس میں اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. خوش قسمتی سے سی پی او صاحب نے وہ ساری متعلقہ جو ایجوکیشن ہے ان کی وہ ابھی ڈاکٹریٹ انہوں نے کی، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. ایک نیکسٹ ان کو دوبارہ انوائٹ کریں گے اور اس میں ان سے اس موضوع پہ بھی پوچھیں گے چیزوں کے حوالے سے. لیکن یہ کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کا حصول اور گراس روٹ لیول تک پتہ ہو کہ ہماری پورے شہر ان کی نظر میں ہو، اس طرح کا کو ہونا چاہیے. اور سیف سٹی کے لیے جو پروجیکٹ ہو وہ بھی ہو، کیمرے لگے ہوں، تو پھر کوئی کسی کا بچنا جو ہے کرمنلز کا میرے خیال ممکن نہیں رہے گا. فائنل ورڈز سی پی او صاحب سے لیں. جی جی سر، اگر آپ ہماری آڈینس کو کوئی میسج دینا چاہیں اینڈ اسپیشلی ونس اگین کیا کر سکتی ہے عوام آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، پولیس آفیسرز کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ جی میم، تھینک یو ویری مچ. میم فائنل ورڈ سے پہلے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ڈیجیٹل سرویلنس کی جس اہمیت کو اجاگر ڈوگر صاحب نے کیا ہے، تو اس میں سیف سٹی نے جو ایک میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ جو ریزلٹس لاہور میں ہم نے سیف سٹی سے لیے ہیں، یہ جو فیصل آباد کی جو آبادی ہے، وی نیڈ ٹو ہیو اے سیف سٹی ہیئر ایز ویل. ہمارے پاس ڈیجیٹل سرویلنس کے ٹولز ہیں، ہم نے کچھ کیمراز ارینج کیے ہیں اور جو پرائیویٹ کیمراز ہیں ان کو ڈیجیٹل لوپ میں لے کے آئے ہیں. لیکن اگر ڈیجیٹل سرویلنس ہو تو کرائم فائٹنگ میں، کرائم ڈیٹیکشن میں جتنی ہیلپ مل سکتی ہے وہ دس از آؤٹ آف کوشچن. ابھی صرف ایک چھوٹے سے پنساری کی دکان پہ لگے ہوئے کیمرے سے ہم بڑے سے بڑا کیس ٹریس کر لیتے ہیں. سو جسٹ امیجن کہ اگر یہاں پر تمام کا تمام شہر ڈیجیٹل لوپ میں آ جائے، ڈیجیٹل سرویلنس ہو، تو اس میں کیا رزلٹ آئیں گے. آپ نے پوچھا ایز فار ایز دی میسج از کنسرن، میسج میں ایک چیز صرف میں کہوں گا کہ پولیسنگ میں ہم بغیر ہمارے جو دوست، بھائی، بزرگ، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، جو لوگ ہیں، ہمارے عوام ہیں، کیونکہ وی آر پبلک سرونٹس، ان کے کوآپریشن کے بغیر، ان کی انفارمیشن کے بغیر، اور وہ کہتے ہیں نا پیٹ آن بیک، ان کی شاباش کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، یہ ایک اکٹھا مل کے جب تک ہم اکٹھے ہو کے کرمنلز کے خلاف بالکل ایک فیملی بن کے، وہ تو کہا جاتا ہے نا ایک ٹیم بن کے، میں کہتا ہوں ایک فیملی بن کے، کیونکہ فیملی کے ایک فرد کو اگر تکلیف پہنچے تو پوری فیملی کو تکلیف پہنچتی ہے. کرمنلز کو، ٹیررسٹ کو ہم نے جواب دینا ہے. اور آپ کے چینل کے توسط سے ایک چیز میں بتاتا چلوں، وہ ضروری ہے آپ کے چینل سے میسج دینا، کیونکہ یہ جو جس وقت فیب کا موسم آتا ہے، تو فیب کا مہینہ آتا ہے، تو اس وقت سپرنگ میں کائٹ فلائنگ کی بات ہوتی ہے. اور کائٹ فلائنگ کا کرتے ہیں، یہ ایک جرم ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل پیپل کہ یہ وہ جرم ہے کہ اگر یہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس پہ جینونلی ایکشن لیا جاتا ہے، لیگل ایکشن لیا جاتا ہے. اور میں یہ چیز کلیئر کرتا چلوں کہ اگر کسی پر کائٹ فلائنگ کے لیے لیگل ایکشن ہو تو اب لیگل ایکشن لینے کے بعد، ایف آئی آر ہونے کے بعد، جو مستقبل کے پراسپیکٹس ہیں کریئر کے حوالے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو جاب نہیں ملتی اگر آپ پہ ایف آئی آر ہوئی ہو. آپ سوسائٹی میں کسی جگہ اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، کیونکہ ڈیجیٹلی اب جب آپ کا آئی ڈی کارڈ ادھر انٹر ہوگا تو آ جائے گا کہ اس بندے پہ کائٹ فلائنگ کی یہ ایف آئی آر ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، زندگیاں بچانی ہیں، یہ خونی کھیل ہے. پلیز اس کائٹ فلائنگ کو اوائڈ کریں. ہمیں ہر طرح کی انفارمیشن دیں. آپ کوئی مشکوک سرگرمی دیکھتے ہیں، کوئی مشکوک شخص دیکھتے ہیں، آپ کو اگر کوئی مشکوک کرایہ دار نظر آتا ہے، میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ ایز فار ایز دی سیکریسی از کنسرنڈ وہ 100% مینٹین کی جائے گی. اور آپ کی ہر بتائی ہوئی انفارمیشن ہمارے لیے ویلیویبل ہے. آپ کی چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن جو شاید آپ کو لگے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا آپ کو لگے کہ اس پر تو کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. پلیز ٹرسٹ اس، ہم پہ یقین کریں، اور ہم آپ کے یقین کو اس طریقے سے سنبھال کے رکھیں گے اور اس طریقے سے پروان چڑھائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کرائم فائٹنگ کی وہ داستان رقم کریں گے کہ جو کبھی نہ ہوئی ہو. تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ دونوں کا، بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.